اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی. لاسٹ ٹائم ہم نے ایک موضوع کو شروع کیا تھا. آج انشاءاللہ خدائے عز و جل کی مدد سے اس موضوع کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے. تھوڑا سا نہیں، کچھ چیزوں کو مزید مد نظر رکھتے ہوئے اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے. جو موضوع دیا گیا تھا پہلے کلاس کے حوالے سے وہ تھا ازواج معصومین کی سیرت سے ہمارے لیے سبق. اس میں اتفاق ایسا ہے کہ پہلے کچھ تمہیدی بات ہوئی اور پھر بات ہوتے ہوئے ازواج امیر المومنین تک بات پہنچی. اور اس دفعہ انشاءاللہ ہم سب سے پہلے آغاز ہی میں ان خواتین میں سے بعض کا تذکرہ کریں گے کہ جو امہات المومنین کہلائی. ان کا دیکھیں، ان کا رتبہ بھی سوا تھا، ان کے مسائل بھی الگ تھے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً آغا جعفر سبحانی نے اپنی کتاب میں نقل کیا 15 بیویاں تھیں. ہمارے درمیان کیا مشہور ہے رسول خدا کے حوالے سے؟ 11. 4 موہوبۃ النفس تھی. موہوبۃ النفس کا ورڈ آپ نے پہلے سنا ہے؟ یعنی یہ وہ خواتین تھیں جو رسول خدا کے پاس آ کر کہتی تھیں کہ آپ ہم سے ازدواج کر لیں، نکاح کر لیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رپلائی میں مثلا معذرت کر لیتے تھے کہ پہلے ان کی زندگی میں وہ بیویاں تھیں اور دوسرے بہت سارے سوشل ایکٹیویٹیز تھیں، وحی کے سلسلے تھے، تبلیغات تھیں، جنگیں تھیں. تو یہ خواتین کہتی تھیں ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے، آپ نفقہ نہ دیں، ہمیں حجرہ نہ دیں، ہمارے ساتھ نہ رہیں، لیکن بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے زیر سایہ رہیں اور ہمارے اوپر ایک ٹائٹل ہو کہ یہ ام المومنین ہے یا یہ زوجہ رسول خدا ہے. ان 4 بیویوں کو موہوبۃ النفس کہا جاتا ہے، جنہوں نے اپنے نفس کو ہبہ کر دیا اور مقابلے میں رسول خدا سے کوئی چیز طلب نہیں کی. ٹھیک ہے، اب ہم ان موہوبۃ النفس خواتین کے حوالے سے بات نہیں کرتے. ہم رسول خدا کی پہلی شادی سے ایک چھوٹا سا سٹارٹ لیں گے، لیکن اس سٹارٹس کو لینے سے پہلے میں ایک لنکڈ بات، جسے ہم کہتے ہیں نا ایک تمہیدی سی بات کروں. ہمارے ہاں میں نے جیسے پہلے کہا تھا پچھلے درس اگر آپ کو یاد ہو تو عورت بعض اوقات اپنے گھر کے ماحول سے اٹھتی ہے اور سامنے جاتی ہے تو اخلاقی، معاشی، معاشرتی اعتبار سے اس سے بڑھ کر ماحول ہوتا ہے. یہ میں نے پچھلی دفعہ بیان کیا تھا. بعض اوقات جاتی ہے اپنے گھر سے سامنے والے گھر میں معاشی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، کوڈ آف ایتھکس کے اعتبار سے پچھلے گھر سے بدتر ماحول ہوتا ہے. سلینگ لینگویج استعمال ہو رہی ہے، بعض لوگوں کے گھروں میں تو تڑاک چل رہی ہوتی ہے، اور یہ بڑا سخت ہوتا ہے کہ انسان کے لیے اس چیز کو سہنا. اگر آپ نے دیکھا ہو کچھ لوگوں کی کمیونٹیز کے اندر ہوگا، بچے کو بھی کہیں گے آپ بیٹھیے نا بیٹا، اور کچھ لوگوں کے یہاں برعکس ہوتا ہے اماں تم کیا کر رہی تھیں. مثلا یہ دونوں کے اندر آپ دیکھیں ایتھکس کے اندر، ویلیوز کے اندر، فیملی میں کیا کس طرح سے سکھایا گیا فرق ہے. دیکھتے ہو وہ اگلے گھر کا ماحول تو بدتر ہے. بعض اوقات سیم گھر ہوتے ہیں. اچھا، جب ہم جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ایک صلوات پڑھیں محمد وعجل فرجم، جب ہم جناب خدیجہ الکبریٰ کی زندگی کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جب رسول خدا نے 25 سال میں شہزادی سے جناب خدیجہ الکبریٰ سے ازدواج کیا تو رسول خدا 25 سال کے تھے. اچھا، صرف 25 سال کی بحث نہیں ہے. ہم نارملی ہمیشہ جب جناب خدیجہ کی بات کرتے ہیں تو ہم ان کے مالی ایثار کو مد نظر رکھتے ہیں. حالانکہ صرف بات مالی ایثار کی نہیں ہے. بہت ساری خواتین اپنی فیملی کے لیے فائنینشیل اسٹرگل کرتی ہیں اور مردوں سے زیادہ شانہ بشانہ کماتی ہیں. البتہ میں کل بھی درس مدرسے کہہ رہی تھی اپنی بچیوں کو سیٹرڈے مدرسے میں کہ میں اس بات کی فیور میں نہیں ہوں کہ عورت کو کمانے کی دوڑ میں کھڑا کیا جائے. یعنی وہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ نقصانات بہرحال اس کی فیملی لائف کو
پہنچ جاتے ہیں. لیکن بہرحال ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں اثار دیا, مال قربان کیا, او خدایا یہ کیا. آپ کبھی سوچیں, آپ میں سے جنہوں نے حج اور عمرہ کیا ہے, اس وقت بھی غار حرا پر مکہ سے جانا, جہاں خانہ کعبہ کے اطراف میں گھر ہیں یا ہوٹلز میں, اوبیسلی ہم گھروں میں تو نہیں رکتے, آسان نہیں ہے. ہماری پاکستانی نازک مزاج خواتین وہیں سے عمرہ اور وہیں سے حج کر کے آ جاتی ہیں, غار حرا تک چڑھنے کی جرت نہیں کرتی. اس زمانے میں جب وہ پورا کا پورا صحرا تھا, جناب خدیجہ الکبریٰ کے لیے رسول خدا جب جایا کرتے تھے اور غار حرا پہ مثال کے طور پہ ایک لاٹ آف ٹائم اسپینڈ کیا کرتے تھے, اس میں کھانا لے کر جانا یا ضروریات کی دوسری چیزوں کو لے کر جانا, ہم اس طرف تو آتے ہی نہیں ہیں. ہم جناب خدیجہ کے اس اثار کی طرف نہیں آتے کہ مثلا ہمیں پوری بیٹھ کے گفتگو کرے کہ جناب خدیجہ نے فزیکل ہیسلز کتنی برداشت کی. ایک خاتون جو کھاتے پیتے گھر سے آئی ہے, جس کے آگے پیچھے کنیزیں ہیں, جسے گھر کے دروازے سے محمل میں بٹھایا جاتا ہے اور دوسری جگہ محمل پر اتار دیا جاتا ہے, اس خاتون سے غار حرا تک جانا اس زمانے میں واقعاً ایک بہت بڑی جسمانی مشقت تھی. پھر دوسری ایک مشقت جو انہوں نے رسول خدا کے ساتھ, دیکھیں پہلے کئی سال تک تو صاحب اولاد نہیں ہوئے دونوں. بات سوچیے, رسول خدا 45 ایئرس کے تھے جب جناب سیدہ کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, جب جناب سیدہ کی ولادت ہوئی ہے. 5 بعثت کی روایت ہمارے یہاں زیادہ معروف ہے, اور ہم ہمیشہ جب ابھی ایام فاطمیہ آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ مثلا کسی نے وہ جو سورہ کوثر کی شان نزول ہے عاص بن وائل کے حوالے سے, رسول خدا کو کہا ابتر, قلب نازنین محزون ہوا اور پروردگار عالم نے سورہ کوثر کو نازل کر دیا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک انا شانیک هو. اچھا میرا آپ سے سوال ہے, تانے دینا مردوں کا زیادہ ڈپارٹمنٹ ہے یا خواتین کا؟ یہ تو میں نے نہیں کہا, کس نے مانا؟ کس نے کہا؟ آپ لوگوں نے کہا نا, میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. میرا آپ سے ایک سوال ہے, من ہے اسے خاتون ہوتے ہوئے, بچیاں بھی بیٹھی ہیں میری, بہنیں بیٹھی ہیں میری, جو مکے کے قریش کے مرد رسول خدا کو ابتر ہونے کا تانا دیتے ہوں گے, ان کی عورتیں چپ رہتی ہوں گی. سوشل پریشر ہم سب مانتے ہیں, ہم سوشل پریشر برداشت, یعنی ہم بعض اوقات کہتے ہیں خواتین میں بیٹھے ہوئے کسی نجی نشست میں بیٹھے تھے, ہم کہتے ہیں جسمانی مشقت عورتیں کر لیتی ہیں. مثلا 50 روٹیاں پکا لیں گی, 20 لوگوں کی دیگ پکا لیں گی, دیگ ویسے 20 لوگوں کی نہیں ہوتی, زیادہ کی ہوتی ہے, اور مثلا بے تحاشا کپڑے دھو لیں گی, برتن دھو لیں گی. لیکن جو سوشل پریشر ہے نا, یہ ہمیں اندر سے توڑ دیتا ہے, لوگوں کی باتیں, ٹھیک ہے نا. اب پہلا سبق جناب خدیجہ کا صرف اثار مالی پر تو بہت بولا گیا نا, جسمانی مشقت یعنی ان کا بہرحال اکیلے رہنا بغیر شوہر کے, اس لیے کہ شوہر کی فیلڈ ہی ایسی ہے. پھر اس کے بعد غار حرا لوازمات کو لے کر جانا حبیب الہ العالمین کے لیے. اس کے بعد تیسری چیز ہم کہتے ہیں اپنی پریکٹیکل لائف میں کہ کسی چیز نے نہیں توڑا, محنت نے نہیں خراب کیا, محنت میں عظمت ہے, لیکن لوگوں کی باتیں ہماری برداشت سے وہ لینا باہر ہے. میرا تو آج پہلا فیز ہے, دوسرے فیز میں تو میرے آقا انشاءاللہ آئیں گے, لیکن آپ تھوڑی سی انرجی کے ساتھ رسپانس کریں کہ عورتوں کا جو فیلڈ ہے, یعنی آپ کے خیال میں مکے کے مرد رسول خدا کو ادھر ملتے ادھر ملتے تانے دیتے, یہ قریش کی عورتیں چپ رہنے والی ہوں گی؟ نہیں. اچھا جناب خدیجہ کے اس اثار کی طرف بھی ہم نے توجہ نہیں کی کہ وہ قریش کی عورتوں کو سہتی ہوں گی. شیخ ذبیح اللہ محلاتی, ان کی ایک 5 والیومز کی کتاب ہے فارسی اور عربی میں, ریاحین الشریعہ کے نام سے. اس میں جہاں جب آغا محلاتی جناب خدیجہ کے باب میں جاتے ہیں تو ایک وصیت ہے, جناب خدیجہ کی 3 وصیتیں مشہور ہیں ہمارے درمیان. وہ وصیت جو انہوں نے حبیب الہ العالمین سے کہی تو کہا قریش کی عورتیں بددہن ہیں. بددہن یعنی منہ پہ بات مارنے والا مزاج. آپ میری فاطمہ کو قریش کی عورتوں سے بچا کے رکھیے گا. یعنی اس اثار کی بھی ہم نے بات نہیں کی, یعنی ہم اس شہزادی کی سیرت سے لینا چاہتے تو ایک بہت بڑا پہلو ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم سے فلاں کی بات برداشت نہیں ہوئی, اور بیٹھ کے مثلا ایک کونے میں بیٹھ کے عورتیں یا روتی دھوتی رہتی ہیں, آج کل کی فنی کلپس نکال کر موبائل پر دیکھ کر اپنے آپ کو انٹرٹین کرتی ہیں. اصولی اعتبار سے یہ وہ وقت ہے جہاں آپ کو صبر کرنا ہے, فصبر جمیل, خوبصورت صبر کرنا ہے جس میں شکوہ شکایت کسی سے نہیں ہے. آپ اس شہزادی کو یاد کریں جنہوں نے دین کی خاطر یعنی تینوں طرح کی مشقتیں سہی, مال قربان کیا, جسمانی ہیسلز کی, اور ان سب سے ہٹ کر ایک تیسری چیز سوشل پریشر, یعنی لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنا بہت زیادہ
مشکل ہے. یعنی میں ایک کتاب میں پڑھی تھی, اب کتاب کا نام ذہن میں نہیں ہے, کہ حضرت ایوب سے بعد از وہ سارا جب ان کا امتحان ہو گیا اور سب کچھ ہو گیا, کسی شخص نے حضرت ایوب سے سوال کیا علیہ وعلی نبینا افضل الصلاۃ والسلام سے کہ کون سا وقت زیادہ سخت تھا, چونکہ ان کی اولاد مر گئی, کھیت کھلیان کو آگ لگ گئی, بھیڑیں بکریاں مر گئیں. کہا یہ سب آسان تھے. کہا پھر کون سا مرحلہ تھا جو مشکل مرحلہ تھا؟ کہا شماتت اعداء. چوتھے امام کی ایک دعا کے اندر بھی مولا کہتے ہیں وَأَعُوذُ بِكَ مِن جَهْدِ الْبَلَاءِ وَشَمَاتَتِ الْأَعْدَاءِ. خدایا میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں بلا وجہ کی مشقت سے اور شماتت اعداء سے. جب راوی آ کر پوچھتا ہے کہ مولا یہ شماتت اعداء کا کیا مطلب ہے, تو مفہوم روایت اس طرح سے ہے کہ جب تمہاری مصیبت پر کسی کے ہونٹ چپ رہتے ہیں لیکن آنکھیں چمکتی ہیں. بڑا سخت مرحلہ ہے جناب ایوب کے لیے, بڑا سخت مرحلہ تھا کہ لوگ ان کی مصیبت پر آنکھیں نہیں. دیکھا آپ نے بعض لوگوں کو کانڈولینس بھی ایسے کرتے ہیں, اچھا کیسے فوت ہوئی, ان کی ٹون ہی بتا دیتی ہے کہ وہ افسوس کرنے نہیں, آپ کے زخم پر مرہم رکھنے نہیں, بلکہ الٹا زخم پر نمک چھڑکنے آئے ہیں. یہ قریش کی عورتوں نے جو جناب خدیجہ کے ساتھ کیا, جس طرح سے معروف ہے کہ جب جناب سیدہ کی ولادت کے موقع پر بھی خواتین نے ان کی کسی بھی قسم کی مدد کرنے سے انکار کر دیا. اچھا ہم جناب خدیجہ کی اس حوالے سے اگر مثلا اپنی زندگی کے لیے ایک سبق لینا چاہیں, دیکھیے ہر خاتون کو میرا عقیدہ یہ ہے کہ خواتین کو اپنی زندگی میں تھوڑا میڈیم یا بہت زیادہ سوشل پریشر کا سامنا ہوتا ہے. مثلا میں زنانہ مثالیں بنا رہی ہوں خالصتاً. ہمارے برادران جب بعض مثالیں سنتے تو کہتے ہیں کہ کیا آپ نے مثال بنائی تھی؟ میں کہا میرے سامنے بیٹھی ہوئی خواتین تھی اور مجھے کوئی گاڑی مثالیں بنانے کا شوق نہیں ہے. ایک کپل کے شادی کے 7-8 سال تک اولاد نہ ہو, مرد پھر بھی بیئر کر جاتے ہیں. خواتین جو آئے گی وہ ہماری خواتین کا اچھا مزاج بھی عجیب و غریب سا ہے, کچھ ہے. ارے بھائی کچھ ہے والی کیا بات ہے, اللہ جب خوشی دے گا ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا. آپ کے گھر بھی مٹھائی آ جائے گی, نہیں مٹھائی نہ آئے تو خبر تو آ ہی جائے گی. ہدہد نے جیسے سلیمان ابن داؤد علیہ السلام سے کہا تھا یا رسول اللہ یہ ہے سمندر, یہ ہے ٹڈا, جسے بوٹی نہیں ملے گی اسے شوربہ تو مل جائے گا. لیکن آپ دیکھیں یہ بات پن کرتی ہے, یعنی اگر کسی کے ہاں سالہ دراز تک شادی کے بعد اولاد نہ ہو تو بعض خواتین کو ہم نے ایسے بھی دیکھا جو ڈپریشن میں چلی گئی. ڈپریشن میں جانے کی کتنی سمپل سی وجہ سی, مجھ سے لوگوں کی باتیں برداشت. تاریخ میں آپ کے سامنے ایسی عظیم مثالیں ہیں, ایسی عظیم مثالیں ہیں جنہوں نے اس سوشل پریشر کو نہ صرف یہ کہ برداشت کیا, بلکہ وہ جو تکلیف عورت ہونے کے ناطے محسوس کی اسے رسول خدا تک پہنچایا نہیں. ایسے تو نہیں, رسول خدا مرنے کے بعد بھی امہات المومنین کہتی ہیں کہ جب ہم رسول کو غمزدہ پاتے تھے تو ہم ان کے سامنے خدیجہ الکبریٰ کی بات چھڑ دیتے تھے. اور خدیجہ کا دیکھیں کسی عورت کی مرنے کے بعد یہ سب سے بڑا ریوارڈ جو اس کے شوہر کی طرف سے دیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ اس کا تذکرہ غم کے زائل ہونے کا سبب بن جائے. آج کل کی بیویاں تو زندگی میں اتنا غم دے دیتی ہیں کہ شوہر جنازے پر وہ جملہ آپ نے سنا نا, کھمبا بچا کر, اب نہیں کھمبے کے ساتھ جنازے کو ٹکرانا چاہیے. لیکن فرماتے یہاں پر رسول خدا نے جناب خدیجہ کے ساتھ 25 سال کی عمر میں شادی کی. 50 سال تک رسول خدا نے جناب خدیجہ کے ساتھ زندگی گزاری, اور عظمت شہزادی اس قدر زیادہ تھی کہ اس 25 سال میں رسول خدا نے دوسری زوجہ, مولا کے پاس بھی جب تک سیدہ کونین تھی انہوں نے دوسری زوجہ نہیں کی. جناب رسول خدا نے بھی جب تک جناب خدیجہ الکبریٰ تھی دوسری زوجہ اختیار نہیں کی. کہا اس کے بعد رسول جناب خدیجہ کی وفات ہو جاتی ہے, اور وفات کے کچھ عرصے بعد ہجرت ہے. رسول خدا مدینے میں آ جاتے ہیں اور بہرحال اسلام ایک طرح سے نمو پا جاتا ہے. اب یہاں پر جو بعد کی شادیاں ہیں وہ ذات و شہداء کی بیویاں ہیں یا بیوائیں ہیں, اسی طرح کی شادیاں ہیں. اچھا رسول خدا شروع میں ہی, یعنی میں آگے ڈاکٹر ناصر رفیع کی کتاب میں دیکھ رہی تھی, کتاب تو خیر سخنرانی ہائی آگے رفیع ہے, پیج نمبر 79 ہے. کہا کہ رسول خدا شروع میں ایک بات کہہ دیتے تھے کہ تم یہ سوچ کے میرے ساتھ شادی نہیں کرنا کہ میں اس شخص کے ساتھ شادی کری ہوں جس کے پاس بیت المال کی ساری چابیاں, اور مثلا وہ رئیس ہے, وہ اس وقت اس کی رسول خدا کا ایک بہار علی ابوہت تھی, ایک مقام تھی. وہ سلیبس کی کتابوں میں ایک واقعہ بچپن میں نے پڑھا تھا کہ جب کسی شخص کا قاصد کسی بادشاہ کا آیا تو اس نے کہا تم محمد ابن عبداللہ کی کیا بات کرتے ہو. جب وہ وضو کرتا ہے تو اطراف والے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے چہرے پر مل لیتے. اتنی یعنی ایک وجاہت تھی اس وقت رسول خدا کی.
یہ مکے کی سخت زندگی نہیں ہے، یہ پشت پر اوجڑی رکھ دینے والا فیز نہیں ہے، یہ تنگی اور ترشی کا زمانہ نہیں ہے۔ تو رسول خدا آنے والے کو پہلے سے بول دیتے تھے دیکھو اگر تم اس خوش فہمی میں ہو کہ میرے ساتھ شادی کرنے کے مطلب کیا ہے، میرا آپ سے سوال ہے، خواتین شادی کیوں کرتی ہیں؟ میں نے بھی شادی کے وہ جو میلاد میں نہیں تقریر کرنے کو کہتے تو بڑی مجھے کوئی خاص قسم کی چڑ آتی ہے اس کام سے، کیونکہ امت بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، وہ لگو کر ان کو قصیدے والی تک کو تو رسپانس دے نہیں رہے ہوتے۔ ہمارے یہاں سلجھے بازار والی امت 6 برس آپ نے دیکھا ہے کوئی شادی کا میلاد پیچھے بیٹھ کے باتیں کری ہوتی ہے، لیکن پھر بھی میں بعض اوقات مثال دیتی ہوں کہ خواتین شادی کیوں کرتی ہیں۔ ہمارے ہاں بعض اوقات شادی کے اپنے اپنے ذہن کے اندر تصورات ہوتے ہیں، بعض بچیاں ایسے ماحول میں بڑی ہوتی ہیں وہ کہتی ہے امی یہاں پر وہ بنوا لوں، کیا وہ ہوتا ہے کچھ سمجھ گئی نا، ہاں تو امی کہتی ہیں یہ چونچلے یہاں کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے شوہر کے گھر جاؤ تو جو دل چاہے کرنا، میں یہاں پر ناک چھدوا لوں، یہ اوپر کے کان چھدوا لوں، عجیب و غریب بچیوں کے چھوٹے چھوٹے سے شوق ہوتے ہیں۔ اور میں تو کبھی کبھی بچیوں کو کہتی ہوں کہ بیٹا اگر تم میرے سامنے تخت غسال پر آئی نا اور مجھے یوں اتارنی پڑی نا تو وہ اوپر کی بالیاں اور اندر کے ٹاپس، تو میں نے اس وقت صرف غصہ ہی کرنا ہے اور کوئی کام نہیں کرنا، یہ کر لوں اپنے گھر جا کے کرنا۔ تو عورت سمجھتی ہے کہ شادی اکول از فریڈم، آزادی، میرا جو دل چاہے گا، کیسی بیچاری بولی ہوتی ہے، سمجھتی ہے کہ میرا جو دل چاہے گا میں نہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ایسی سوچ ہے ہمارے معاشرے میں یا نہیں؟ مانتے ہیں نا آپ بھی، یعنی اس کا مطلب ہے آپ اور میں ایک گریٹ پیپل تھنکس لائک آپ میری سوچ کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ شادی کمال یہ ہے کہ شادی آزادی نہیں خالصتاً ذمہ داری کا نام ہے۔ شادی آزادی ذمہ داری ہے، اور ہم اس بیچاری کا ذہن ایسا بنا دیتے ہیں، ہم اس کا ذہن ایسا بنا دیتے ہیں، سامنے جو چیز پریزنٹ کی جاتی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ سنیں کہیں سے کہ بڑی مزدار بریانی آ رہی ہے اور بیچ میں سے دال چاول نکل آئے، اور پھر دیکھ کے وہ ذہن بنا دینا کہ ہائے اللہ جو اتوار کا دن ہے، دوپہر میں گھر میں اچھا کچھ بنے گا، سارے گھر کے افراد لنچ پر ہیں، اور بعد میں پتہ چلے کہ گھر میں تو کالی توریاں پکی ہیں، مسور کی دال ڈلی ہے، اور آپ نے اسی کے ساتھ اپنا دوپہر کا کھانا پورا کرنا ہے۔ اب یہاں پر جو ازواج آتی تھیں ان میں سے سب کو رسول خدا پہلے سے الرٹ کر دیتے تھے، کہا کہ تم یہ بھی مت سوچنا کہ تمہارے لیے بڑے بڑے گھر بنائے جائیں گے، بلکہ آپ نے سنا ہوگا یقیناً رسول خدا کے اطراف میں، مسجد کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے حجرے تھے جہاں امہات المومنین رہا کرتی تھیں۔ یہ جس طرح سے انہوں نے نقل کیا ہے، کہا کہ ایک حجرہ مثلا صفیہ کا تھا، ایک ام حبیبہ کا تھا، ایک حفصہ کا تھا، ایک ام سلمہ کا تھا، کہا جنگ بدر پیش آئی۔ اچھا یہ سارے کے سارے حجرے مٹی کے تھے۔ مٹی سمجھتی ہے، مٹی والا گھر دیکھا آپ نے کبھی؟ ٹی وی کے علاوہ بھی دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے عراق میں دیکھے کچے گھر، ہائے ہائے ذرا سی ٹیک لگا لو جب اٹھتا ہے تو انسان کی چادر پر 10 جگہ مٹی چپکی ہوئی ہوتی ہے۔ تو کہا کہ صرف ایک ام سلمہ تھی جن کے یعنی حجرے کے اندر سفیدی ہوئی تھی، اور وہ بھی ام سلمہ نے اپنی جیب سے کروائی تھی، یعنی اس کے لیے رسول خدا نے ام سلمہ کو الگ سے کوئی بجٹ نہیں دیا ہوا تھا۔ صرف ایک ام سلمہ سلام اللہ علیہا کا حجرہ ایسا تھا جس کو سفیدی ہوئی تھی، باقی ساری بیچاری کچے گھروں میں، گھر بھی نہیں حجرہ سمجھیں ایک چھوٹا سا کمرہ ٹائپ کا۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ جیسے ہی پہلے بہرحال احد کے زمانے میں بھی مسلمانوں کے حالات بہت اچھے نہیں تھے، جنگ بدر پیش آئی، تھوڑے سے غنیمت ملے، جنگ احد پیش آئی، پھر دوسری مشکلات، لیکن آہستہ آہستہ مسلمانوں کی حالت اچھی ہونے لگی۔ سب سے زیادہ اسٹرینتھ مسلمانوں میں فائنینشیل جو آئی ہے وہ جنگ خیبر کے بعد آئی ہے۔ غنائم خیبر تاریخ کے اندر مشہور ہیں، معروف ہیں، بہت اس کے اوپر جملے اور تقریریں کی جاتی ہیں کہ اب ان خواتین نے رسول خدا کو پریشرائز کرنا شروع کیا۔ ایک آتی تھی یا رسول اللہ مجھے لباس چاہیے، یا رسول اللہ کوئی کہتی تھی میرے حجرے میں پردہ نہیں ہے مجھے ایسا پردہ چاہیے، کہ تیسری آ کر کہہ رہی ہے میرے بھی حجرے کو ام سلمہ کے حجرے کی طرح سفیدی لگوا دی جائے۔ اب جب یہ اس طرح کا پریشر رسول خدا پر آیا، نازل ہوا تو سورہ احزاب کے آیت نمبر 28 نازل ہوئی، جس میں رسول خدا کو کہا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا، یعنی اے رسول خدا تم اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر آپ نے مال دنیا اور اس کی زینتوں کی خاطر مجھ سے شادی کی ہے اور طلاق لے لو، معاملہ ختم کرو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب مسلمانوں کی فائنینشیل کنڈیشن اچھی ہو گئی ہے تو اب آپ کو مثلاً اب ریشم کے خالص ریشم ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، اس طرح کا رو سلک نہیں ہوتا تھا، خالص ریشم کے پردے لگائے جائیں یا زیورات دیے جائیں۔
اب میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، اس وقت ابھی تو پھر کرونا کی سچویشن چل گئی، آپ کے خیال میں طلاقیں یا گھر جو خراب ہوتے ہیں اس میں فائنینشیل کرائسس کا کتنا عمل دخل ہے؟ 80%؟ کوئی اور؟ 95 اور 75؟ ڈپینڈ کرتا ہے عورتوں کی اپنی سوچ پہ کہ کتنا وہ پیسے، یعنی وہ بقول میں نے شاید القائم ہی کا ایک درس سنا تھا کہ زوجہ مال ہے، یعنی اس نے شادی پیسے سے کی ہے، جہاں پیسہ گیا وہ وہیں پر چلی گئی. یعنی ایسی بھی خدا نخواستہ طلاقیں ہیں معاشرے میں. ہم ان علماء کے پاس جب بیٹھتے ہیں جو طلاقیں کرواتے ہیں یا سیغے طلاق جاری کرتے ہیں تو سن کر حیرت ہوتی ہے کہ اتنی سی بات پر طلاق، یعنی اتنی سی بات پر طلاق، یعنی پیسہ یا کپڑا. اب سب سے بڑا میں یہاں 1 منٹ کے لیے اپنے پچھلی گفتگو کو ازواج رسول خدا اور امہات المومنین کے حوالے سے جو گفتگو ہے اسے سٹاپ کر کے، سب سے پہلی چیز جو گھروں کو خراب کرتی ہے اور جو جناب آپ کو خدیجہ اور جناب خدیجہ جیسی جو باقی مقدس خواتین ہیں ان کی زندگی سے ایک سبق ملتا ہے، ان کے اندر دیکھا دیکھی نہیں ہے. میں نے 2-3 مثالیں بنائی ہیں، باقی مثالیں آپ کو پتہ ہے میں آپ سے ہی بنواؤں گی. جنہوں نے لنچ نہیں کیا ان کو ناشتہ بھی بھول جائے گا. مثلا فرض کریں خاتون ہیں، شوہر سے کہتی ہیں کہ وہ کون سا LG کی برانڈ ہے نا، اس کا وہ والا ٹی وی ہے، سمجھ گئے، موٹے پیٹ والا ٹی وی ہے. پہلے عورتیں دبلی پتلی تھی، ٹی وی موٹے تھے، اب عورتیں موٹی ہو گئی ہیں، ٹی وی پتلے ہو گئے، دیواروں کے اندر چپک گئے. ٹھیک ہے، اب میرا آپ سے سوال ہے، ایک خاتون اپنے شوہر سے کہ ساری دنیا کے گھر LCD، اب تو LCD سے بھی آگے کا سٹیپ ہے، اسمارٹ ٹی ویز ہے، ٹھیک ہے، میں اس ٹی وی پر گزارا نہیں کر سکتی. اس نے شادی شوہر سے کی تھی یا ٹی وی سے؟ آپ نے کبھی نہیں کسی ایسی خاتون کو دیکھا جن کے پاس ہمیشہ ایک لمبی سی لسٹ رہتی ہے، یہ دلا دیں، یہ دلا دیں، آپ کے بھائی نے آپ کی بھابھی کو شادی کی سالگرہ پر سونے کی انگوٹھی دلائی ہے، آپ بھی مجھے سونے کی انگوٹھی دلا دیں. اللہ نہ کرے، یا وہ لوگ تو ہر اتوار کو باہر کھانا کھانے جاتے ہیں، ہم ہیں بیچارے 6 مہینے انتظار کرتے ہیں، جب پہلے آخری تاریخ ہوتی ہے 20 کے بعد آخری تاریخیں شروع ہو جاتی ہیں تو آپ کہتے ہیں پہلی ہو لینے دو. جب پہلی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں ابھی اتنے سارے خرچے ہو گئے، مہینے کے آخر میں کیا لوگوں سے ادھار مانگنے جانا ہے، آرام کرو. تو ہمیں تو بونس کا یا انکریمنٹ کا انتظار کرنا پڑتا ہے اگر ہم باہر کھانا کھانے جانے لگے. مثلا فلاں صاحب ہیں اپنی بیگم کو ہمیشہ وہ برگر کھلاتے ہیں اور آپ برگر کی بجائے بن کباب پر اکتفا کرتے ہیں. میرا آپ سے ایک سوال ہے، یہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ دیکھا دیکھی. مثلا یہ سوچ میں آپ سے پوچھتی ہوں، بات سوچیں ہمارے اندر کہاں سے آئیں، ان کی کوئی تہ نہیں ہے. ایک آسان سی مثال، شادی میں اگر 3 فنکشن ہیں، ویسے تو اللہ میاں کا حج مختصر ہے اور ہمارے پاکستان کی شادیاں لمبی چوڑی، پتہ نہیں چوتھی نے تو چالے نے تو پتہ نہیں کیا کیا، بعد میں چلتے 1.5 سال کے اندر طلاق بھی ہو گئی. یہ سوچ کہاں سے آئی کہ یہ سوٹ میں نے مہندی والے دن پہنا تھا، یہ میں بارات والے دن نہیں پہنوں گے. بارات والے دن پہنا تھا تو ولیمے والے دن. ابھی تو کراچی میں آج کل تو موسم اچھا بہتر ہو گیا، پسینہ بھی نہیں آتا. آپ آئیں ایک مہذب سوٹ پہنے، اسی سوٹ کے ساتھ میلاد میں چلی جائیں، اسی کے ساتھ بارات میں چلی جائیں، اسی کے ساتھ ولیمے میں چلی جائیں، اور اگر گھر کا فرد ہے چوتھی چالے ہیں اسی کے ساتھ اسی میں چلے جائیں. میرا آپ سے پہلا سوال ہے، صاحب خانہ آپ کو نکال دے گا؟ میں ایک دفعہ میلاد پڑھ کے ایسے ہی 3 دن بعد شادی تھی، وہی جوڑا پہن کے چلی گئی. اب وہ جوڑا نظر آتے نا، 45 منٹ آپ بیٹھے ہیں، وہ بٹھا دیتے ہیں ذاکراؤں کو اوپر. اور میں جب داخل ہوئی تو کسی نے مجھ سے کہا آپ نے تو یہ پرسوں ترسوں بھی پہنا ہوا تھا. میں نے کہا اچھا، آپ نے مجھے باہر نکالنا ہے. تو اوبیسلی کوئی ایسی بات کرتا. اب بی اے اسٹرانگ لیڈی، میری اپنی کوئی ویلیو ہے یا میں صرف کپڑے بھجوا دوں تو کافی ہے؟ اطراف کے رنگ وہ دیکھیں، اگر مجھے کوئی ایسی بات کرتا تو آگے سے ایسے ہی پیار سے کہتی ہوں کہ اچھا اگلی دفعہ آپ کے گھر کی شادی میں کپڑے بھجوا دوں گی. کتنا آسان سا ہے نا. ہم ان معاشی مشکلات اور معاشرتی مشکلات سے بنیادی طور پہ لڑنا ہی نہیں چاہتے. اگر ہم لڑنے کا ایک دفعہ ذہن بنا لیں، مثلا اب میں نے سوچی یہی اسی ڈریس کے ساتھ 5 فنکشن نمٹاؤں گی، کیا فرق پڑے گا؟ ان العزت للہ ہے. عورتیں پھر شوہروں کو کیسی دھمکیاں دیتی ہیں، میری خاندان میں عزت. میرا آپ سے سوال ہے، آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کسی مرجع تقلید کی زیارت کیا؟ ہاتھ کھڑا کریں. آغا سیستانی، آغا رہبر معظم، آغا مرجع تقلید کی زیارت کی ہو لائیو، ایسے جیسے آغا سیستانی کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اوکے، چلے اچھی بات ہے. الحمدللہ میں نے رہبر معظم کو بھی لائیو 2 دفعہ دیکھا ہے، آغا سیستانی کو دیکھا ہے، آغا وحید کو دیکھا ہے. میں سوچتی ہوں، میں نے کبھی نہیں سوچا انہوں نے برانڈڈ پہنا ہوا ہے یا
زیادہ. بلکہ مجھے یاد ہے میں جب پہلی دفعہ آغا سیستانی کے وہ جو بیرونی کے اندر زیارت کروانے کے لیے لے کے جاتے ہیں نا, عجیب سی دیواریں تھی. میں جب تک آغا تشریف نہیں لائے میں دیواریں دیکھتی رہی اور پڑا ہوا بینچ دیکھتی رہی, اور آغا کے لیے خاص بینچ تھا جس کے پیچھے ان کے گارڈز کھڑے ہوتے ہیں. میں سوچ ہی رہی کہ ان سے اچھے شاید ہمارے گھر کے صوفے ہوں. پھر آغا حافظ بشیر صاحب سے ملنے کے لیے گئی تو 1 to 1 ہماری یعنی میری اور آغا کی ملاقات کا ٹائم بعد میں تھا. تو جسے کمرے میں ہمیں بٹھایا گیا نا تو یہی حال تھا, دیوار پر ہاتھ مارو تو مٹی نیچے گرتی ہے. لا الہ الا اللہ. میں نے کہا چلے ان کے گھر کو دیکھ کر تسلی ہو گئی کہ ہم بھی جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ بھی اسی طرح کا ہی ہے, ذرا دیواروں پر جھاڑو مار کر اس کی مٹی گرانی پڑتی ہے. بزرگان, آپ کے خیال میں خدا نے عزت لباس میں رکھی ہے, محبت لباس میں رکھی ہے؟ یعنی آپ کسی آنٹی کو اس لیے پیار کرتی ہیں, پسند کرتی ہیں کہ وہ ہمیشہ ثنا سفینہ عاصم جوفا اور اس طرح کی چیز پہنتی ہیں. جی بولیے. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہاں پر تو عورتیں یہ کہتی ہیں کہ اگر تم نے اپنی شادی ٹھیک رکھنی ہے نا تو اچھے کپڑے پہنو. اچھے کپڑے پہنو یعنی تو کپڑوں سے محبت ہے. لا الہ الا اللہ. یہ تو میں نے پہلی دفعہ سنا ہے. یعنی ایسی بھی عورت ہو سکتی ہے کہ اپنے کپڑے یعنی اس کے دین کی پرواہ نہیں ہے. وہ دیکھیں اگر شریک حیات کہتے ہیں نا ہم لائف پارٹنر کو, شریک حیات کا مطلب کیا ہے؟ صرف یہ دنیا میں نہیں, میں بعد میں بھی آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتی ہوں. تو پھر آپ ہمارے ایک جیسا سٹینڈرڈ ہوگا تو ہم ایک جیسی جنت میں رہیں گے نا, ورنہ تو وہ بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت والی داستان ہو جائے گی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی کوفین کے بارے میں بتانے کے لیے آئی تھی, اور انہوں نے کہا کہ آپ پہلی شرط ہے کہ آپ مجھے شادی کر لیں, دوسری شرط یہ کہ مجھے جوان کر دیں, تیسرا یہ کہ جب میں آپ کی زوجہ کی حیثیت سے آپ کے ساتھ رہوں گی مجھے آپ سے محبت ہو جائے گی, میں بھی مر جاؤں گی آپ بھی مر جائیں گے, آپ مرنے کے بعد جائیں گے اولو العزم انبیاء کی جنت میں. آنٹی جی کا کانفیڈنس لیول دیکھیے گا, واکر کے ساتھ آئی تھی یعنی عصا کے ساتھ, اور کہہ رہی ہیں کہ آپ اولو العزم انبیاء کی جنت میں ہوں گے, میں ایک مومن کی جنت میں ہوں گی. میں نے کہا ہم تو اپنے بارے میں ایسی کوئی تسلی, ایک مولا کی ولایت پر بھروسہ ہے, باقی کسی چیز پر بھروسہ نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ آپ خدا سے طلب کریں کہ میں جنت میں بھی آپ کی زوجہ کی حیثیت سے رہوں. اس کو کہتے ہیں ڈیمانڈ کرنا. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں خود ساختہ اندر ہی اندر بت ہیں خواہشات کے, جس کے اوپر ہم نے اپنی پوری ایک بیٹھ کے دماغ کی فٹنگ کی ہوئی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں عزت اچھے کپڑوں میں ہے. میں آپ کو گارنٹی سے کہتی ہوں اگر جسے خدا عزت دے دینا, وہ شلوار اور قمیض اور دوپٹہ اور ٹائپ کا جو ہمارا صبح صبح حلیہ ہوتا ہے گھر کے اندر جب ہم گھر سمیٹ رہے ہوتے ہیں تو خوب وہ اس میں آپ کو اچھا لگے گا. ان العزت للہ جمیعا. رسول خدا نے معراج کے سفر میں ملائکہ سے سوال کیا, کیا کبھی تم تعجب کرتے ہو فرزند آدم پر؟ تو کچھ مواقع گنوائے ملائکہ نے, ان میں سے ایک موقع یہ تھا, کہا حبیب الہ العالمین ہم دیکھتے ہیں زمین پر ایک شخص یا کچھ لوگ مل کر کسی کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں, اور ہم خدا سے تقاضا کرتے ہیں کہ پروردگارا تو ہمیں دکھا یہ تیری بارگاہ میں کیسے ہے. وہ لوح محفوظ پر جو سعید کے کالم ہیں, شقی کے کالمز ہیں, عزیز کے کالم ہیں, ذلیل کے کالم ہیں, خدا ہماری آنکھوں سے حجاب ہٹاتا, ہم دیکھتے ہیں خدا کی بارگاہ میں یہ عزیز ہے, اور ہم تعجب کرتے ہیں یہ آپ کی امت ہے, اس نے قرآن نہیں پڑھا ہوا. تو عز من تشاء و تذل من تشاء. اس دور میں ہم نے اپنے آپ کو خود کھڑا کیا ہے. دیکھیں کچھ چیزوں میں ہم مردوں کو بلیم کر سکتے ہیں, کچھ چیزوں میں ہم مردوں کو بلیم اس موسم کے اندر میرا خیال ہے اگر مثلا ہمارے گھر کے مردوں کو کہیں شادی میں جانا ہو, جیسے ایک دفعہ میں نے پہلے بھی مثال دی تھی, شادی کے فنکشن سے آپ خواتین نکال دیں, پیچھے کیا بچے گا؟ وہ آئیں گے مثلا جن کے مرد بینک میں کام کرتے ہیں, آفیسز سے, دکانوں سے, پسینہ نہیں آیا ہوا, منہ ہاتھ دھوئیں گے, کھانا تو نہیں کھائیں گے, کھانا انہوں نے شادی میں جا کے کھانا ہے, وہ شادی میں چلے جائیں گے ایسے ہی, اور پھر واپسی میں ہم پوچھیں گے بھائی جان نے کیا پہنا ہوا تھا, تو وہ بیچارہ سوچ میں پڑ جائے گا, اچھا کچھ پہنا ہی ہوگا نا یار, تم کیسی باتیں کرتی ہو, بھائی جان کے کپڑوں سے مجھے کیا سروکار. اور مزے کی بات ہے میرا خیال ہے خواتین بھی اتنا زیادہ آبزرو نہیں کرتی, الا یہ کہ کانشیس ہو اس چیز کے بارے میں, ورنہ ہمارا دو چیزوں پر ساری شادی میں دھیان ہوتا ہے, ایک وہ چیز جو ہم نے دی ہے, ٹھیک ہے, اور ایک وہ کھانا جو انہوں نے کھولا ہے. اس کے علاوہ تیسری چیز میں ہمارا دھیان نہیں ہوتا. میرا خیال ہے کوئی الٹا دوپٹہ لے کر پھرتا رہے, میرے جیسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا ارے الٹا دوپٹہ تھا, اچھا دھیان نہیں دیا, سوری میرا ان چیزوں میں دھیان. ہم نے اپنے آپ کو خود اس ریس میں کھڑا کیا ہے. آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اچھا یہ ریس نہیں ہے, یہ دلدل ہے. جیسے امہات المومنین نے کہا دروازوں حجروں کو پینٹ کروا دو, پھر یہ ایک سلسلہ نہیں ہے نا, یہ ایک کے بعد پیچھے. دنیا کی مثال 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
سے دی ہے عجل فرج، جتنا پیو اتنا ہی پیاس کو بھڑکاتا ہے، وہ پیاس ختم تھوڑی کرتا ہے۔ ہم نے سوچا ہر دفعہ نئی شیلا، نیا بیگ، نیا فلانا، نیا ڈمکانا، مزے کی بات ہے ہم نے تو مجلسوں میں بھی اب یہ کام شروع کر دیا نا۔ یعنی میں محرم کے استقبال میں پہلا مدرسے میں اپنے جو جملہ ہماری کلاس ہوتی ہے، میں نے پہلا جملہ کہا صرف ایک وعدہ اپنے آپ کے ساتھ کر لیں، اس محرم میں پرنٹڈ نہیں پہنیں گے، پلین پہنیں گے، سیدھا پلین سیاہ پہننے سے سوگواری کا واقعی تاثر بھی آپ ایک دفعہ اچھا اس میں ہم نے اپنی بچیوں کو بھی اس ریس میں کھڑا کر دیا۔ یعنی محرم شروع ہوتا ہے، وہ میرے حلقہ احباب میں جو خواتین آن لائن کپڑے بیچی ہیں، اسٹیٹس پہ محرم کلیکشن آ گئی، محرم کلیکشن آ گئی، وہ 22-23 پرنٹ بھیجی رہتی ہیں اور کہتی ہیں ان میں سے کوئی پرنٹ سلیکٹ کر لیں۔ کیوں پرنٹڈ؟ اگر میں پلین کالے جوڑے بناؤں تو 2-3 میں بھی بہت آسانی سے میرا پورا محرم، اور پرنٹ کی دوڑ ایسی ہے دلدل کی مانند، نہیں آپ نے کبھی محسوس کیا؟ خلاص ہم کب اپنے آپ کو اچھا ہماری دو سوچیں ہوتی ہیں جو میں نے معاشرے کے اندر محسوس کیا ہے، مثال دوں اور میں امہات المومنین پر واپس چلی جاؤں۔ پہلی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اس طرح میں عزیز ہو جاؤں گی، لوگ میری عزت کریں گے، لوگ کپڑے کی عزت کرتے ہیں، یہ ایسی خام خیالیہ۔ اگر آپ کی پرسنالٹی میں دمخم ہے تو لوگ، ڈاکٹر عبد القدیر خان آپ کے خیال میں ایک ایسے ہی رنچھوڑ لائن سے خریدا ہوا سوٹ پہن کر اگر کسی کانفرنس میں چلے جائیں تو کوئی ان کو پانی نہیں پوچھے گا؟ پوچھے گا یہ آپ نے رنچھوڑ لائن سے خریدا ہے؟ یہ میں نے ایسے مثال کے طور پر کہا ہے، میں نے کبھی رنچھوڑ لائن سے جا کے کپڑا خریدا نہیں ہے۔ جنہیں خدا نے عزت دی ہے ان سے عزت کوئی چھین، اور جسے خدا نے عزت نہیں دیا آپ ہر روز رنگ برنگے کپڑے پہن کر چلیں، لینس بدلتی رہے، اصل چشمے بدلتی رہیں، چوڑیاں انگوٹھیاں بدلتی رہیں، اگر خدا نے مقدر میں یہ نعمت نہیں لکھی تو کوئی دے۔ دوسری چیز کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں ہم؟ چلیں اب آپ کے اوپر میں نے سوال ڈال دیا، بولیے۔ دیکھیں وہ تو عزت کی سینس میں آ جائے گا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم فیم بن جائیں، اللہ معاف کرے، لوگ یہ یاد، پھر کفن بھی ہم بردا کے بنوا کر پہنیں گے۔ میں اتفاق سے صبح ہی ایک جنازے سے آ رہی ہوں، پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہائے ہائے اللہ بھی، حالانکہ مستحب ہے اجادت الکفن، کفن کا اچھا ہونا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، رسول خدا کی روایت کا مفہوم اس طرح سے کہ اپنے مردوں کو اچھا کفن دو، وہ قیامت کے دن مباحات کریں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی واقعی کپڑا یا کتان کا ہونا چاہیے، جس طرح آغا کاظم طباطبائی نے اپنی کتاب کے اندر اشارہ کیا ہے، یا کاٹن کا ہونا چاہیے، اچھا سٹف ہونا چاہیے کفن کا۔ وہ ہمارے پاس بعض اوقات ایسے آتے فنائل کی اسمیل ہی نہیں آخری وقت تک جاتی، زنگ کے داغ لگے تھے، پتہ نہیں کہاں رکھ دیا ہوتا انہوں نے کفن۔ جب یقین کریں بعض اوقات کفن فیملی کھولتی ہے تو اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے دیا جا سکے، اور ہم یہاں کپڑے کی دوڑ میں کھڑے ہیں۔ میں نے جو اندازہ لگایا اور جو میں نے کیلکولیشن نکالی ہے، دوسری چیز ہم اس طرح لوگوں کی محبت کو جلب کرنا چاہتے ہیں۔ ہر شخص شہرت کے چکر میں، اچھا مزے کی بات ہے، آپ کے خیال میں محبت کا کوئی کرائٹیریا قرآن نے دیا ہے؟ تقوی کے علاوہ، یعنی تقوی کو آپ آیت پڑھیں، خوش اخلاقی، اور خوش اخلاقی کو بھی ہم اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہر کسی سے مسکرا کر بات کرنا خوش اخلاقی، حالانکہ بعض لوگوں سے سخت لہجے میں بات کرنی چاہیے۔ یہ صرف ٹی وی میں ہی مناسب لگتا ہے، بائی کیا کریں اور انسان کہیں کسی کے ساتھ خدا نخواستہ چلا جائے۔ قرآن ایک لفظ استعمال کرتا ہے سیجعل الرحمن لہم ودا، ودا ودود سے، ودود تو پڑتی ہے صبح عورتیں چینی پر پڑھ کر پلا رہی ہوتی ہیں گھر والوں کو، یا ودود ہو یا ودود ہو یا ودود ہو، اللہ بھی یہاں گھر والوں کی محبت آپس میں باقی رہے۔ سیجعل الرحمن لہم ودا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اعمال صالح انجام دیے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہم نے مثلا، ہم سے مراد آپ نے، ٹھیک ہے، آپ ایمان لائیں، الحمدللہ آپ ساری مومنات ہیں، آپ نے یعنی تقوی الہی اختیار کرتے ہوئے عمل صالح کو انجام دیا، آپ یہاں بیٹھی ہیں اس ٹائم میں تو آپ کو سلام کرتی ہوں، اتوار والے دن گھر سے نکلنا واقعی اس ٹائم پر آسان نہیں ہے، آپ نکلی، آپ نے عمل صالح انجام دیا، آپ اسی چیز پر یعنی زندگی کے مختلف اعمال صالح کو انجام دیں، اللہ کا ایک کمٹمنٹ ہے آپ کے ساتھ، سیجعل الرحمن لہم ودا، خدا ان قریب ان کی محبت دوسروں کے دلوں میں قرار دے گا۔ جی بولیے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ منافیت کی اتنی
बहुत सारे लोग जैसे आप बात कर रही हैं, जो बाहर खाना स्टेटस सिंबल के तौर पे तस्वीरें खींच खींच के भेजे रहते हैं, बैठ के फारिग उम्मत खाने के भी मज़ा ख़राब करते हैं। रहते हैं, बाद दफ़ा वो खाने का मज़ा नहीं होता जो अपने खानों का होता है किसी वीकेंड पे घर में, लेकिन क्योंकि लोगों ने बताना है कि भाई हम रात वहाँ गए थे, उस जगह पे खड़ा गए। दूसरी बात ये कि जो आपने ये बात कही कि लिबास अगर थोड़ा सी भी हमारे अंदर मानवीयत हो तो हमें अगर किसी को हम हेल्प आउट कर दें, यानी मैं अगर अपना ड्रेस ब्रांडेड नहीं बनाऊंगी, नॉर्मल सी कोई लॉन बना लूँ और मेरी हैसियत भी हो, लेकिन मैं 2 लोगों को और अगर दे दूँ तो दिला सकती हूँ। मोहब्बत मेरे दिल में, मुझे वो मोहब्बत अगर इंसान ये सोच ले कि वो जो मोहब्बत हमने जीत ली इस तरह से, बजाय इसके कि हम खुद कितने उसका पहन ले अपने ऊपर, अपने आप को सजा रहे बना। असल चीज़ क्या है कि देखें, आपके पास इख्तियार है, आप चाहें तो एक दलदल पे खड़ी हो जाए और आपके पास इत्मीनान। देखिए असल चीज़ आपका इत्मीनान क़ल्ब है। बाज़ लोगों के चेहरे पर आपको इत्मीनान महसूस होता है। मेरा आपसे पहला सवाल है, हर वो शख्स जो आपको मुतमईन नज़र आता है उसकी ज़िंदगी में क्राइसिस नहीं है? वो सुकून से बैठा है। सबसे ज़्यादा उसी की अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। औलिया खुदा की तो एक बड़ी प्यारी सी सिफत ये है कि वो ना उन्हें किसी चीज़ का खौफ होता है, ना ही वो किसी बात पर गमज़दा होते हैं। मन असलहा बैनहु व बैनल्लाह असलहा अल्लाहु बैनहु व बैनन्नास। मैं अपने और अल्लाह के मामलात को ठीक कर दूँ, अल्लाह मेरे और पब्लिक के मामलात को खुद ही टैकल, और जिसके मामलात को वो टैकल करने पर आ जाए फिर कोई दुनिया में उसके लिए रुकावट खड़ी। ये छोटी छोटी मसलन हम ऐसे नहीं करेंगे तो बच्चों के रिश्ते नहीं होंगे। खुदा पर भरोसा नहीं है, खुदा की ज़ात पर भरोसा नहीं। मसलन हम जब इस तरह की बात करते हैं, मैं अपनी फीडबैक्स देख रही थी, बाज़ लोगों का ऐसा है, ऐसी बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं, ऐसी बात नहीं है। आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, बाज़ लोगों की काम अल्लाह संवारता है। बड़ी अच्छे वक्त में माशाल्लाह बच्चों की शादी भी हो गई, अल्लाह के एहसान से खुदा ने उनको औलाद भी दे दी, वो अपनी अपनी ज़िंदगी में सेटल भी हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा की ज़ात पर। एक छोटी सी हिकायत, वो जो फ़ारसी में हमारे बच्चों को सिलेबस में एक दास्तान आती थी, मैं अक्सर मदरसे की बच्चियों को सुनाती हूँ। एक मियाँ बीवी का अगर बच्चा पैदा हुआ, बड़े एक्साइटेड हुए, ज़ाहिर बात है बच्चे की पैदाइश खुशी का ही सबब बनती है। एक दिन वो किसान था, दुकान अपना आया खेत से काम वाम करके, तो देखा बेगम साहिबा टाइप की बैठी हैं, समझ गई ना कैसे मूड के साथ। कहा क्या बात है? कहा जिसने पहला दांत निकाला है। तो कहा ये तो भले ही मानस खुशी की बात है। कहा अब इसका दांत आ गया, अब ये रोटी मांगेगा। अंडरस्टूड सी बात है, अब खाली ये दूध पर चलने वाला नहीं है। कहा जिसने इसके मुंह में दांत उगाया है उसने पहले उसके हिस्से की गंदुम को खेत के अंदर, और तो उसके ऊपर एक फारसी जुबान का मुहावरा है, हर के दंदान दहत नान दहत। जिसने दान दिया है उसने रोटी भी दी है, जिसने मुझे बच्चा दिया है उसने उस बच्चे का कुफ भी दिया है, जिसने मुझे बेटी दी है उसने उस बेटी का बर और नसीब भी लिखा है। ये कहाँ से ख़राब होता है मामला? ये मेरा आपसे सवाल है। बाज़-औक़ात हम देखते हैं बेटी या बेटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी नाकिस दुआ में एक बदतरीन दुआ जो मैंने सुनी है ना अपने इन कानों में, पिछले 2006 में मैं कराची आई थी ईरान से, उसके बाद मैंने एक दुआ बड़ी कसरत से सुनी, अल्लाह मियाँ बेटियों के नसीब अच्छे कर। बेटों के नसीब क्यों ना अच्छे कर? खुदा ना ऐसा बेटे को अल्लाह माफ़ करे किसी का बेटा एडिक्टेड हो जाए, माँ सुकून से सोती होगी। किसी का बेटा लावलद हो वो बड़े आराम से रहती होगी। किसी के बेटे को कोरोना हो जाए उसे कोई दुख नहीं होगा। ये क्यों कहा बेटी के? देखा मैंने तो आज आपको कटहरे में खड़ा कर दिया। फिर नहीं आप कहेंगी तथीर से कि मैडम दोबारा कब आएंगी। आप कहेंगी तू भी सुखी और हम भी सुखी, इजी कंफर्टेबल। ये हमें किसने कहा? यानी ये हम मामले को ख़राब कहाँ करते हैं? हम गैर खुदा के साथ, गैर खुदा के आगे हाथ फैला देते हैं। हाथ इस तरह से फैलाना नहीं होता। मसलन बहुत सारे ज़राए हैं और अल्लाह चाहता है पहले मैं, और बाज़ नेमतों को तो उससे बस अल्लाह ने कहा कि ठीक है अल्लाह ने बच्चे दिए हैं, तुम्हारे पास अमानत इलाही है, तुम इसकी हिफाजत करो और खुदा से इसका अच्छा, यानी अब ये खुदा ने तो नहीं कहा लेकिन बाज़ रिवायात से ऐसा मिलता है कि इनके मुक़द्दर के अच्छे होने की दुआ मांगो बस। इसके अलावा इनसे भी कह रहे हैं, उनसे भी कह रहे हैं, उनसे भी कह रहे हैं, उनसे भी कह रहे हैं, ये चीज़ अल्लाह को अच्छी नहीं लगती। मैंने आप लोगों को शायद लास्ट टाइम भी सुनाया था हज़रत यूसुफ के दास्तान का वो टुकड़ा कि जब उन्होंने कहा वज़कुरनी इंदा रब्बिक, और जिब्राइल आ गए और कहा हुस्न जमाल किसने दिया था? अल्लाह ने। बाप के 12 बेटे से तुम्हारी मोहब्बत किसने दिल में डाली? कहा अल्लाह ने। कहा यूसुफ अजीज़ मिस्र को बेऔलाद रख के औलाद जैसी मोहब्बत किसने दी? अल्लाह ने। जुलेखा ने गुनाह का इरादा कर लिया था, ताला किसने तोड़वाया? अल्लाह ने। गहवारे के बच्चे से गवाही किसने दिलवाई? अल्लाह ने। कहा जब सब काम अल्लाह कर रहा था गैर खुदा से क्यों मदद तलब की?
ہم یہ کام کرتے ہیں، زیارت عاشورہ شروع کر دیتے ہیں، 37 دن ہو جاتے ہیں، 40 دن کے لیے پڑھتے نا، 37 دن مثلا بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کر لی، ان کو دکھڑا سنا لیا اور کہا کہ میری تو دعائیں قبول. اچھا سامنے یا مومن ہے یا غیر مومن؟ مومن ہے تو بھی کہنے کا سر پیر سمجھ میں، اور اگر غیر مومن ہے میں اپنی خدا کی شکایت لگا رہی ہوں اس سے. سوال یہ ہے میں غیر خدا یعنی غیر مومن سے خدا کی شکایت لگا رہی ہوں. کیسی میں بندی ہوں، پھر میرے کام تو بہرحال ایسے ہوں گے، لیکن ہم سب برانڈڈ پہنتے ہیں. ہم نے ام المومنین کی زندگی سے کچھ سیکھا ہوتا تو کم از کم یہ مشکلات تو ہماری زندگی میں نہ آتی. سکون سے رہتے، پارٹی کرتے آرام سے، آپ بھی خوش، گھر والے بھی سکھی. اس میں سب سے اچھا ہے کہ انسان اپنی ڈیمانڈز کو کم کر دے. جناب سیدہ کا صرف ایک جملہ کافی ہے جو انہوں نے شہادت سے پہلے مولا سے کہا کہ میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا تم علی سے کوئی ایسی چیز مت مانگنا. یعنی ہم نے جناب سیدہ کی سیرت دھو ڈالی سننے کے باوجود، اور ہماری ڈیمانڈز کی لسٹ، میرا خیال ہے کولمبس شادی شدہ نہیں تھا. اگر وہ شادی شدہ ہوتا تو اس کی بیگم یاری کہاں جا رہے ہیں، کب تک آئیں گے، مجھے واپسی میں امی کے گھر بھی جانا ہے. ایسا کریں آتے ہوئے دہی لے آئیے گا. وہ بیچارہ کہتا میں نے جانا ہی نہیں ہے، میں گھر میں سکی ہوں. اور پھر کبھی کبھی امریکہ انوینٹ یا ایجاد یا دریافت نہ ہوتا، معاملہ ختم ہوتا. لیکن ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ اب امہات المومنین میں دو کیٹیگریز بن گئی. وَإِن كُنْتَ، اب سورہ احزاب کی آیت نمبر 29، کہ اگر تم رضایت خدا اور رسول خدا کو چاہتی ہو اور آخرت کا تقاضا ہے، خدا نے تمہارے لیے بہت عظیم اجر رکھا ہے. خدا نے تمہارے لیے بہت عظیم، جس کی نظر اجر پر ہے. مولا کائنات کی جو وصیت ہے آخری، جو نہج البلاغہ میں ضربت کے بعد شاید ظاہراً 4 وصیتیں ہیں، جس کے شروع میں مولا فرماتے ہیں اوصیکما وجمیع ولدی ومن بلغہ کتابی بتقوی اللہ ونظم امرکم. اس کے بعد مولا کچھ چیزوں کی وصیت کرتے کرتے یہاں تک پہنچتے ہیں وعملا للاجر. میرا آپ سے سوال ہے، ہم اعمال کو اجر کے لیے انجام دیتے ہیں؟ جو ہم گھر کے اندر مشقت ہیں، اپنی فیملی لائف میں جو پرابلمس کو بیئر کرتے ہیں، ہم لوگوں سے ہمیشہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ 2 تعریف کے جملے ہی کہہ دیتا. ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ کا ایک جملہ انہوں نے ایک مجلس میں پڑھا تھا، بہت ہی پیارا لگا. یعنی اس کو میں نے سمجھے نا، کچھ جملے آپ کے دل کے اندر گڑ جاتے ہیں. کہا مجلس کو کسی کے منہ کی تھوک کے بدلے میں مت، یعنی ایک طرح سے ان کے الفاظ بڑے سخت تھے کہ نہ بیچو. اور جب یہ جملہ کہا تو ہم لوگ اس وقت بین القوم میں ان کی ایک مجلس سنی تھی، تھوڑا سا اندر سے ہل گئے. میں نے کہا ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں مولانا صاحب. اور وہ بھی بہرحال ایک برانڈڈ برانڈ تھے، ایک نام تھا ذیشان صاحب کا. انہوں نے اپنی زندگی کے 10 سال نجف اشرف میں گزارے ہیں، اور بہرحال بڑی سختیاں سہیں اور بڑی دین کی خدمت کی، ان کے کریڈٹ پہ بڑے کارنامے ہیں. اس کے بعد انہوں نے اگلا جملہ کہا تو ذرا دل کو تسلی ہوئی. کہا مجلس کے آخر میں کسی نے آپ کا ہاتھ پکڑا، اس ہاتھ کی پشت پر کیا ہے؟ منہ کا لعاب دہن. لوگوں کے 4 جملوں کی خاطر، یعنی ہم یہ سننا چاہتے ہیں، ہمارا کان سننا چاہتا ہے کہ فلاں باجی تو فلاں آپا اور فلاں بھابھی تو ہر دفعہ. یعنی مجھے یاد ہے میں نے کسی مرحومہ کے سال ثواب کی پہلی مجلس پڑھی تو مجھے انہوں نے کہا آپ 4 پڑھ دیں. میں نے کہا نہیں، میرے لیے ظاہر باہری بات ہے، 10 منہ رکھنے ہوتے ہیں انسان کو. میں نے کہا نہیں. تو مجھے میری جو دوست لے کر گئی تھی ان کے ہاں تو کہنے لگی کہ تم آتی تو صحیح ان کی 4 جمعراتوں میں، دیکھنا تم ان کی بہوؤں نے ہر جمعرات میں ایک سے ایک کپڑا پہنا ہوگا. اور 40ویں کی مجلس میں تو حد ہی تھی، کیونکہ 40ویں کی مجلس میں جانا پڑ گیا مجھے مجبوری میں، اور واقعی ایسا لگتا تھا. اور جی آنچلوں کا ایک بہار ہے. ہم لوگوں کے 4 جملوں کی خاطر اپنی زندگی جہنم بناتے ہیں. اور ہم کیا واقعی نبی المومنین کے پیروکار ہیں؟ مولا جہاں اوصاف متقین اور مومنین کو بیان کرتے ہیں، ایک لفظ استعمال کیا بڑا عجیب سا، یشنع السمع. یشنع السمع کے معنی آتے ہیں، یشنع شنان سے نکلا، دشمنی. مومن کو ایک چیز سے دشمنی ہے. اچھا مولا میں قربان ہو جاؤں، جب مولا کی یہ سینگ بڑی نہج البلاغہ کے کلمات کے سار میں یشنع السمع ہیں، مولا آپ کہہ رہے ہیں اس سے اپنی تعریف سننے سے دشمنی ہے. یعنی جس چیز سے چڑ جائیں گے، ناپسند کریں گے، دشمنی کریں گے، وہ چیز کیا ہے؟ اپنی تعریف سننا. یشنع السمع. میرا آپ سے سوال ہے، ہماری زندگی کا ایک ڈھیر کاموں کا ایسا ہے جہاں ہم صرف
तारीफ सुनना क्या था, 2 जुमले तारीफ के कह देती, है ना। मैंने शायद पहले भी आपको अलकायम वाली मोमिनात को मिसाल दी हो, मरहूम आगा इब्राहिम अमीनी ने अपने एक दर्स अखलाक में दी थी कि औरत अल्फाज की इमारत पर कैसे खड़ी होती है, और मैंने दावत की मिसाल दी थी। आपने दावत कर दी, बाद में मियाँ और बच्चों ने कहा अम्मा यू डिड अ ग्रेट जॉब, कसम से मंचूरियन से हाथ नहीं रुक रहा था और फलानी चीज़ तो बड़ी एक्सीलेंट थी। मेरे एक दोस्त जाते हुए कहा थोड़ा सा मुझे साथ पार्सल भी दे दो। और ये खातून जो भी यूं करी थी, अभी इनके अंदर एक तवानाई भर जाएगी और ये खड़ी होकर शौहर और बच्चे से पूछेंगी चाय पिएगा कोई। वो जो थोड़ी देर वाली यूं लेकर बैठी थी कि कंधे भी दुख गए और हाथ भी रह गए, सारा दिन लग गया। एक दावत, अच्छी दावत मैनेज करने में बंदे का वाकई एक दिन से ज़्यादा ही निकल जाता है बाज़ औक़ात। और यही बरअक्स बेचारी ऐसे पकड़ के बैठी और शौहर आके कहे आइंदा तुम मुझे दावत करने का ना कहना। इतना मैं जलील हुआ हूँ, इससे तो अच्छा था मैं इनको बाहर कहीं ले जाता, नाक कटवा के रख दी। वो जो गर्दन का दर्द है ना, वैसे ऐसा सर पूरी फैल गया, पूरी जैसे जहर फैल जाता ना इंसान के जिसम में। और इंसान कहता है आप लोगों से तो गुड़ जैसी बात की भी तवक्को, ऐसी कौन सी खुदा न हादसा हुड़का अंदर से उठने लग गया कि लोग तारीफ करें, इसलिए हम अच्छा पहने, इसलिए हम अच्छे घर में रहें, इसलिए अच्छे घर से मुराद वसी घर हमेशा मांगे खुदा से। लेकिन अगर 4 खरोंचे डाल दिए बच्चों ने और दीवार पर लिख दिया पिकासो की जानशीनी में, तो छोड़ दें अपने आप को ज़हनी तौर पर पुरसुकून रखें। अब आपके लिए एक दूसरी मिसाल दे रही हूँ, लेकिन एक सलवात पढ़े मुहम्मद वाले। जी बोलिए। जैसे आप कह रही हैं कि हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी तारीफ कर दें, लेकिन एक उसमें भी तो एक थोड़ी सी एक कैटेगराइजेशन है ना कि बहुत दूर पर है, या लोग या मोहल्ला रिश्तेदार, एक अपनी फैमिली से जैसे हस्बैंड है, बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं। अब हम बच्चे की जब बात करते हैं कि हम उसमें तो हमें बड़ा कहा जाता है कि बच्चा इंकरेजमेंट चाहता है, बच्चा वो चाहता है, हमें करना चाहिए। जब हम खुद को उस जगह रखते हैं तो हम ये बात कर रहे हैं कि हम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा शौहर हमें तारीफ़ कर दे या बच्चे हमारी तारीफ़ कर दें। तो अच्छा देखिए, इस्लाम ना 2 तरफा बात करता है। कर्ज लेने वाले के लिए कर्ज लेना मकरूह करार दिया गया, ठीक है, इल्ला हाजतिन अज़ीमा, इल्ला ये कि आपके पास खुदा ना सके बड़ी, ठीक है। उधर कर्ज देने वाले के लिए कर्ज देना मुस्तहब करार दिया, यानी सदका देने से ज़्यादा सवाब किस चीज़ का है। इस्लाम दोनों पार्टियों की बात करता है। इस्लाम कहीं डेड उसमें बुम्बस में हमें खड़ा नहीं करता। मुझसे कहा गया, मुझसे से मुराद नॉट माई सेल्फ, हम सब से कहा गया कि हम तवक्कुआत ना रखें। मौला का एक बड़ा प्यारा जुमला है, इंसान कभी भी दुख नहीं देता। हमारी जितनी एक्सपेक्टेशंस होंगी, अच्छा हमारी एक्सपेक्टेशंस बाहर वालों से तो है ही नहीं। मसलन आपकी कोई बहुत करीबी दोस्त हो जिसके साथ आपका आना जाना हो, जिसके बच्चों की पैदाइश पे आप हॉस्पिटल पूरी रात रही हो, बच्चे की शादी करी, आपको दावत पर नहीं बुलाया, सिर्फ ऐसे उसने आपको उसने ऐसे आपको इग्नोर कर दिया, आपको दावत तावा नहीं दिया, आपको इससे शिकवा होगा या एक ही मोहल्ले में रहते हुए 8वें घर वाले से शिकवा होगा? शिकवा किससे होगा? जो करीबी है। मसलन इतने साल का साथ था और ऐसे कैसे से मुझे बेटे की शादी में नहीं बुलाया। इंसान कभी भी दुख, हमारी तवक्कुआत हैं जो हमें दुखी कर देती हैं कि मसलन इतनी मैंने जान जलाई अपनी और घर वालों से इतना नहीं हुआ कि थोड़े से हौसला अफजाई। मुझे दीन ने सिखाया कि मैं एक्सपेक्टेशन ना रखूं, उधर उसको कहा कि इसकी हौसला अफजाई करो। यानी ऐसा नहीं है कि हौसला अफजाई करने को दीन ने पसंद किया। एक छोटा सा क्लिप भी है, हमारे बच्चों के स्कूल के एनुअल फंक्शन में दिखाया था आगा गुलाम रज़ा रूहानी साहब ने, द पुश के नाम से, कि इंसान को चाहिए होता है कि कोई हाँ थोड़ी, अच्छा ये पुश बाजू का धक्का भी होता है, हालात आपको पुश कर देते हैं, बाजू का हौसला अफजाई होती है, या अब तो ऐसी मोटिवेशनल बहुत सारी चीज़ें बन गई ना। एक 6 साल के बच्चे ने 10 साल के बच्चे को कुएं से निकाल लिया क्योंकि कोई उसे ये कहने वाला नहीं था कि यू कांट डू दिस। इंसान सोचते हैं ना, लेकिन असल चीज़ क्या है कि हम अपने आप को पीस ऑफ माइंड के लिए अपनी तवक्कुआत को अच्छा थोड़ा बैलेंस रखें। कभी कभी हम ये चाहते हैं कि ये बात ज़रा 2-4 दफ़ा ख़वातीन के अंदर ओवरऑल आप देखें, मुआशरे की ख़वातीन की बात करी हूँ, वो ये चाहती हैं कि उनको सराहा जाए, उनकी हौसला अफजाई करी जाए। मेरा आपसे एक और सवाल है, अगर फ़र्ज़ करें मेरी मुआशरे ने हौसला अफजाई नहीं की, मैं ख़ुद अपनी ज़ात की हौसला अफजाई करना जानती हूँ। मैं आज कासिम अली शाह की कल मैंने किताब ख़रीदी अपनी तलाश में, मैं मुख्तलिफ उनको यानी मजहबी किताबों के अलावा दूसरी किताबें भी ऑब्वियसली पढ़नी पड़ती हैं। आपका जब तक मुताला अच्छा नहीं होगा आप बोल नहीं सकते अच्छा।
میں اپنی ذات کو خود کتنا حوصلہ افزائی کرتی ہوں. مجھے یاد ہے نجف اشرف میں جب ہم تھے تو ایک مدرسے کی خواتین کے ساتھ ایسے سیشن سا تھا, کوئی درس نہیں تھا, تو میں نے ان سے کہا کہ بعض خواتین نے یہی شکوہ کیا کہ مثلا وہاں بجلی گیس پانی کا بڑے کوئی سیویئر پرابلم ہے. مجھے کسی نے بتایا کہ ایک دفعہ جب وہ آئی تھی شفٹ تھی 10 دن پانی نہیں تھا. کہا میں 6-7 دن گزر گئے, کسی عالم کی اہلیہ تھی, ظاہر بات ہے وہاں طالب علم ہی ہیں 95% بلکہ اس سے بھی زیادہ. تو کہا میرے ہسبینڈ آئے, انہوں نے دیکھا صحن میں بیٹھ کے رو رہی ہوں. کہا تمہاری امی فوت ہو گئی ہے؟ تو کہا, میں نے کہا نہیں پانی نہیں آ رہا. کہا صرف ہمارے گھر کا نہیں آ رہا, پورے نجف کی لائنیں پھٹ گئی ہیں, پانی نہیں آئے گا. میں پینے والا پانی کا 1 گیلن لا دیتا ہوں جس سے کھانا وانا پک جائے, لیکن بالآخر انسان کو صرف, آپ سوچیں گرمی بھی 53 ہے, تاریں چپک جاتی ہیں, 2 دن لائٹ نہیں ہے. مجھے یاد ہے 48 ٹیمپریچر تھا, 21 رمضان کا دن تھا, پورے نجف میں بریک ڈاؤن تھا. اب مسئلہ سارا یہ کہ ہمیں مثلا مجھے انہوں نے موٹیویٹ نہیں کرنے, ان کے ساتھ میری اچھی وہ ہے, ان سے کہتی ہوں, انہوں نے مجھے موٹیویٹ نہیں کیا. میں خود اپنی حوصلہ افزائی کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ کبھی آپ نے اس نقطے پر توجہ دی؟ میں نے اپنے مدرسے کی خواتین کو ایک ٹاسک دیا ہوا ہے خطابتی کلاس میں. میں نے ان سے کہا جس نے اچھی تقریر کر لی وہ اپنے آپ کو خود انعام دے. میں نے کسی کو انعام نہیں تھا. ارے میں ایسے تو ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں لایا ٹیر تے ونڈیا بیر, یعنی بہت ساری چیزیں میں مدرسے کی ساری طالبات 35-36 کے لیے آپ کے خیال میں ایک عطر بھی خریدوں تو میرے تو 3600 روپے چلے جائیں گے. وہ کہیں گے 100 روپے کا عطر دیتے ہوئے خدا کا خوف نہیں آیا. آپ خود اپنی حوصلہ افزائی رکھیں. مثلا اگر آپ نے کوئی اچھا کام کر لیا, اگر فرض کریں ایک ورکنگ لیڈی ہے, اس نے اچھا کام کر لیا, میں نے ایک خاتون خانہ ہوتا ہے سارے پنکھے لائٹیں ساری صاف کر لی, آخر میں خود اپنے آپ کو انعام دوں, اپنی حوصلہ افزائی خود کروں. اس کے اوپر ہمارے پاس کوئی پابندی ہے؟ مثلا آپ اس دن اپنی پسند کی چیز پکائیں, خوش رہیں, اپنے آپ کو اندر سے خوش کیا جا سکتا ہے. ہم ہمیشہ ایکسٹرنل ایشوز کی تلاش میں, یعنی ایک پاکستانی خواتین کا ایک مزاج ہے, ہم ہمیشہ ایکسٹرنل چیزیں چاہتے ہیں جو ہمیں خوش کریں, موٹیویٹ کریں, ہمارا حوصلہ بڑھائیں, ہمارے غم کو غلط کریں. مزے کی بات ہے یہ چیز میں اپنے اندر سے بھی پیدا کر سکتی ہوں. اگر میں نے اچھا کام کر لیا, اپنی گول تک پہنچ گیا, اپنے ٹاسک کو اچیو کر لیا, میں اپنے آپ کو خود ہی انعام دے دوں. اپنے آپ کو انعام دینے کا پہلا آسان طریقہ, مثلا اپنی پسند کی چیز بنا لو. نارملی ہم اس بات میں بڑا کرتے ہیں کہ ہم سب کے لیے پکانے کے لیے تیار رہتے ہیں. اپنے لیے صبح اگر آملیٹ کے لیے پیاز کاٹنا پڑ جائے اور 2 ہری مرچیں کاٹنی پڑ جائے تو ہمیں یہ کس نے کہا موت آتی ہے. میں کہنے والی تھی گھس پڑتا ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا یہی گھر کا کوئی سربراہ ہم سے آ کر کہتے ہیں جلدی سے آملیٹ بنا دو, ہم کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں کھڑے ہوتے؟ ہوتے ہیں. ٹھک 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 لگے ہوئے ہیں پیاز کاٹنے میں, ہری مرچیں بھی ڈال دینا. اچھا جی, اچھا کرے باریک تیز نکلے, پتہ چلے ان کو صبح کہ ہم سے باریک ہری مرچیں تیز والی کٹوا رہے ہیں. ہم یہ کام میں اپنے لیے کیوں نہیں کر رہی؟ اچھا پھر میں نے اس کے لیے کیا, میں شہید احساس بنی, پسند کسی کے لیے بھی, اس نے مجھے انکریج نہیں کیا, اب میرے اندر سے دل ٹوٹنے لگ جائے گا. مثلا میرا ایسا دل نہیں ہے, میں الحمدللہ بڑے آصاب والی اللہ کا احسان ہے اور میرے گھر والوں کی حوصلہ افزائی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ سوچیں میں اپنے آپ کو اندر سے انکریج خود بھی کر سکتی ہوں. مثلا کوئی شیلا دیکھی آپ نے, اسٹالر جو لپیٹی جاتی ہے, کافی عرصے سے آپ نے آتے جاتے دیکھی, اور ہمارے سامنے ایک پٹی ہے, وہاں پر ایسی چیزیں بڑی دکانیں 3-4 ہیں. اس کا خرچہ بھی ہو گیا, اس کا خرچہ بھی ہو گیا, فیس بھی بھری گئی, وین والے کو بھی پیسے دے دیے, پانی والے کو بھی دے دیے, ماسی کو بھی دے دیا, مینٹیننس بھی دے دی. اب اپنی ذات پر پیسہ خرچ کریں اعتدال کے ساتھ. کیا دین نے یہ کہا کہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق؟ یہ سب سے میٹھی آیت لگتی ہے مجھے, یعنی میٹھی آیتوں میں سے ایک آیت ہے. کون ہے جس نے خدا کی حلال زینتوں کو حرام کیا؟ اس دن گھر میں اچھی سا اپنے شوہر کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اگر گھر میں کوئی نامحرم نہیں, اچھا سا میک اپ کر کے, اچھا سا اپنے آپ کو خود ہی سے کچھ تھوڑا بہت لگا لیں, اپنے بالوں کا سٹائل چینج کر لیں, اپنے لیے شیلا خرید لیں, مثلا اپنے آپ کو خوشی دیں. اپنے کسی ایسی دوست کے پاس 1 گھنٹے کے لیے چلے جائیں جس نے آپ کو تانے, اور یہ نہیں کہنا پھر تم نے بدن بڑھا لیا. نہیں, بیٹھیں چائے پئیں, پکوڑے کھائیں, جاتی ہوئی لے جائیں. اگر دوست حرام ہے ورنہ اسی سے کہیں مل کے بناتے ہیں کچھ اور بیٹھ کر پارٹی کرتے ہیں. ہم یہ کام بھی نہیں کرتے. دیکھیں میں معاشرے کی سڑکوں پر قالین بچھا نہیں سکتی نا, میں اپنے پیروں میں تو جوتی خود پہننے کی صلاحیت دی ہے نا مجھے خدا نے. آپ کے خیال میں ہمارے معاشرے میں کتنے % خواتین خود اپنے آپ کو انکریج کرتی ہیں؟ کتنے % کرتی ہوں گی؟ 5%, شاید 3%. بہرحال 5 کہہ دیا آپ نے, ملتا جلتا وہ ہے. 3 پہ ویسے ہماری حساسیت ہوتی ہے مومنین پر, مومنات کی.
تو میں کچھ نہیں کہنا چاہتی صرف، لیکن بہرحال اصولی اعتبار سے بہت مائنر سی خواتین ہیں. اچھا یہ بھی ہمیشہ خوش رہتی ہیں. میں ایک کتاب پڑھی بانشاد زندگی، اور یہ بھی خوش رہتی ہیں اس لیے کہ انہیں اپنے آپ کو خود خوش رکھنے کا سلیقہ. اچھا اس کا مطلب نہیں کہ کوئی ڈھیٹ اور بے حس ٹائپ کی عورت ہے، یہ پوری فیملی کو سروس دے رہی ہے. کھانے کا، کپڑے کا، لتے کا، موسم بدل گیا اس کے لیے کچھ آنے والا ہے، اس کے اسکول کی نیکر سے پینٹ بننے والی ہے، سب پوری فیملی کو سروس دے رہی ہے. لیکن یہ فیملی کو سروس دینے کے لیے اپنے لیے مومن، اب یہ معصوم کا نام مجھے یاد نہیں، ظاہراً کلید ہے زندگی کی روایت ہے. اور ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے کہ مومن حلال لذتوں کو حاصل کرتا ہے تاکہ واجبات کی ادائیگی کے لیے تازہ دم رہے. کتنی خوبصورت چابی ہے اس جو ایک چھوٹی سی بک تھی مجھے ایک دفعہ کسی نے تحفے میں دی، کلید ہے یہ زندگی کے نام سے، زندگی کی چابیاں. اور یہ روایت بہت ہی پیاری روایت ہے. مومن حلال لذتوں کو، زور سے بولے آپ اپنے منہ سے نکالیں گے نا آپ کو یاد رہے گی. سنا ہوا آپ بھول جائیں گی، منہ سے نکلا ہوا بھولیں گی نہیں. مومن حلال لذتوں کو حاصل کرتا ہے، کیوں؟ تازہ دم، فریش. ہم اگر کارپیٹ نہیں کر سکتے، جو کہ نہیں کر سکتے، آپ بہت تو ممکن ہے مثلا میں اپنے بچوں کو سمجھاؤں، اور فرض کریں جو ہمارے درمیان ساسیں ہیں، جو خواتین ساس کے عہدے پر ہیں، سیدھا لکھیں الٹا لکھیں، دو رشتے ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں، ایک ساس اور ایک داماد. داماد بھی آپ پیپر پر لکھ کر دیکھ لیں، الٹا بھی داماد اور سیدھا بھی. مثلا فرض کریں میں نے اگر اپنے بچوں کو یہ چیز سکھا دی کہ تم نے دوسروں کو انکریج کرنا ہے. اچھا وہ الحمدللہ میری 3 بہویں ہیں، میرے بیٹے میری بہو کو جب انکریج کر رہا ہوگا تو شاید میرے اندر کی خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ایک حاسد عورت باہر نکل آئے، مجھے تو کسی نے حوصلہ افزائی کی ہی نہیں. لیکن جو شخص اپنے آپ کو خود اپنی انرجیز کو مینٹین رکھتا ہے، اسے دوسروں سے پھر انرجیز کو مینٹین رکھنے کی توقع، سکون سے رہتا ہے آرام سے، اس لیے کہ اس نے دوسروں سے کوئی توقع نہیں رکھی. اپنے آپ کا وہ جو ہمارے اندر ایک چھوٹی سی ڈیمانڈ ہے، یعنی ہم ہمارے استاد آغا کراچی نے ایک دفعہ مثال دی، کہا ہم اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. سورہ دہر کی آیت ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا أَسِیرًا إِنَّمَا نُطْعِمُ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِیدُ مِنکم جزاء ولا شکورا. ہمیں اس نیکی کے بدلے میں ہم نے خدا کی خاطر کی. اور اپنی ذاتی ایک مثال دیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے میں کہیں اپنے مثلا کسی ایصال ثواب کے لیے اپنے والد یا والدہ یا دونوں کے لیے میں نے ایک جگہ پر پروگرام ارینج کیا، اور میں نے ان سے کہا کہ آنے جانے کا ٹکٹ بھی میں اپنی جیب سے بیئر کروں گا، ہوٹل کی اکوموڈیشن بھی میری طرف سے ہوگی، اور نماز کی اہمیت کے اوپر ایک کانفرنس یا سیمینار سا تھا. کہا میں نے سوچا کہ سب کچھ میں کوئی ہدیہ نہیں لوں گا، میں آرام سے جاؤں گا، اور یہ کام میرا خالصتاً للہ ہے. کہا میں گیا، پہنچا، ہوٹل کی اکوموڈیشن بیئر کی، تقریر کی، سارا کچھ کیا. کہا جب میں واپس نکل رہا تھا اور میں نے کیب منگوائی ایئرپورٹ جانے کے لیے، تو میں ایک لمحے کے لیے رکا اور میں نے کہا کتنے ناقدرے ہیں، انہوں نے نہ مجھے ٹکٹ دیا، نہ مجھے ہوٹل کی اکوموڈیشن دی، نہ انہوں نے مجھے کوئی ہدیہ تحفہ تحائف دیا، ایک شکریہ تک سوکھا ادا نہیں کیا. کہا تب میرے پیر لرز گئے، اور میں نے اپنے آپ سے کہا محسن، ان کا چھوٹا نام محسن ہے اور سر نیم کراچی ہے، کہا محسن یہ تو تم نے شروع میں کمٹمنٹ تھی کہ یہ کام صرف خدا کے لیے، اب پھر شکریہ کی توقع کیوں؟ میرا آپ سے سوال ہے، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو کسی سے شکریہ کی توقع رکھتے ہیں؟ میں نے 4 رکعت نماز پڑھ لیا، اب آپ آئے اور میں نے روزے رکھ لیا، آج میرا روزہ نہیں ہے، میں نے تو دوسرا گلاس پانی کا پی رہی ہوں، لیکن میں نے روزہ رکھا، میرا آ کر شکریہ ادا. جب میں اپنے آپ کو خود انکریج کرنے کی عادت ڈال لوں گی تو آبویسلی میرے اندر کوئی تمنا نہیں ہے، کوئی تقاضا نہیں ہے، میں کمفرٹیبل ہوں، اور مجھے اس طرح کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ دوسرا کوئی باہر سے آ کر میری خوشی کا سبب بنے، یا اسی کو الٹا کر لیں. ہم لوگوں کی باتوں کا اثر، شروع میں نے کہا نا سوشل پریشر ہم سے برداشت، انہوں نے کہا اچھا ہمارے سوشل پریشروں کی بھی بڑی انداز ہیں عجیب و غریب سے، کسی بچی کی شادی نہ ہو رہی ہو. میرا آپ سے سوال ہے، پاکستانی معاشرے میں بے راہ و روی بہت ہو گئی، لیکن ابھی تک ہمارے ہاں مذہبی فیملیز میں ایسا نہیں ہے کہ بچی خود سے کسی کے ساتھ شادی رچا لے، اماں ابا فیصلہ کرتے ہیں. اب بار بار پوچھا جا رہا ہے اور سناؤ منگنی کے لڈو کب کھلا رہی ہو؟ نہیں کبھی آپ نے ایسا جملہ سنا؟ یعنی دیکھیں اگر کسی کی اپنی شادی ہو گئی یا کسی دوسرے کے لیے بھی نہیں سنا آپ نے، معاشرے کے اندر نہیں ہوتا ہے. ارے بھائی آپ کو اتنی بے چینی کیوں ہے؟ صرف لڈو کھانے کے لیے. ہاں آپ کی بوٹی کے لیے بکرا ذبح کر دیں. ہاں واہ سبحان اللہ. اچھا اب یہ بچی آہستہ آہستہ ڈپریس ہوتی رہے گی،
ٹھیک ہے, نہیں ہوگی. جہاں کسی شادی میں جائے گی, یہ تو تم سے 1.5 سال چھوٹی تھی, دیکھو اس کی بھی ہو گئی, اب اسے پنے مار رہے ہیں, شادی کر لو شادی کر لو شادی کر. اچھا جس کی چھوٹی عمر میں ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں ماں باپ پہ بھاری تھی, انہوں نے فٹافٹ سر سے بوجھ اتار لیا. میں ہمیشہ حوصلہ افزائی کے لیے کہتی ہوں, آپ سال کے اندر الحمدللہ 2 بچے کر لیں, لوگ کہیں گے ہائے ہائے سنبھالے ہی جاتے ہیں تم سے. 25 سال بعد بڑے کے چھوٹا بچہ پیدا ہو جائے تو بھی لوگ آپ کو باتیں کریں گے. یہ گرینڈ چائلڈ ہے جس کے ایڈمیشن کے لیے ہم کہتے ہیں نہیں الحمدللہ ہمارا اپنا چائلڈ ہے, آپ کو کوئی پرابلم؟ اللہ پاک تیرا شکر, جو نعمت اس وقت شہر کراچی میں ہزاروں افراد اس سے مانگ رہے تھے اس نے مجھے دیا, ان کو نہیں دیا تو مجھے تو دن رات بیٹھ کے تسبیح اللہ کی شکر کی. صرف اپنی یہ جو ہم نے چشمے لگائے ہیں نا, ان چشموں کو بدلنے کی تھوڑی سی, یا شاید ان کو کر کے صاف کرنے کی ضرورت ہے, نتھنگ ایلس. اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی کام, اپنے آپ کو خود حوصلہ افزائی اپنی کریں. کیسے کر سکتے؟ چلے میں نے تو اتنے سارے طریقے بتائے, ایک طریقہ آپ بتائیں. اپنے آپ کو می ٹائم ہونا چاہیے جس میں آپ اپنے اللہ میاں کو شکایتیں لگائیں ساری دل کھول کے, نہ غیبت نہ تہمت نہ توہین, آرام سے اللہ میاں من قادنی فقد ہو, جس نے میرے ساتھ برا کیا تو اس کے ساتھ فجعلنی من احسن عبیدک. سیدھا سیدھا اللہ میاں جو میرے ساتھ, یہ دعا کمال کے ہی جملے ہیں, اور اس کے علاوہ اور بعض دعاؤں کے اندر ہیں کہ مجھے لوگوں کے مکر سے محفوظ رکھ. بیٹھ کے اللہ میں کو ساری دنیا کی شکایتیں لگا لی, نہ آپ کو یہ ڈر ہے یہ بات باہر چلی جائے گی, یعنی ہم نے ان سے بات کر لیا, ہمیں ڈر ہے یہ ان کو نہ بتا دیں, ان کو نہ بتا دیں, نہیں وہ نیا سٹریس کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن ہم اپنا ایک می ٹائم سکون سے بیٹھے ہیں, اللہ میاں کو بیٹھ کے دل کھول کے شکایتیں لگا دیں, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. آپ کا دل بھی ہلکا ہو جائے گا کہ تھارسس. ہمارے پاس جو شخص جتنا مذہبی ہوتا ہے اتنا ہی وہ نفسیاتی مشکلات سے, کیونکہ اس کے پاس ایک وہ ہے, بیٹھ کے اللہ میاں کو شکایت لگا دی, امام حسین کو لگا دی, مجلس میں بیٹھ کے رو لیا. میں تو صبح سوچی تھی ہم تو جنازوں میں کسی اور کے جنازے پر بھی بیٹھ کے رو لیتے ہیں. جو وہ مسائل پڑھ رہی تھی, بڑے پیاری زیارت عاشورہ کے بعد, وہ بچی ہے ہماری, یعنی میلاد وغیرہ پڑھتی ہیں, اتنی اچھی زیارت عاشورہ کے بعد مسائل پڑھے, چلو وہاں بیٹھ کے رو لیا, دل ہلکا ہو گیا, بات ختم. اب ہم جب گھر واپس آئیں گے کہنے کو ہم جنازے میں گئے تھے لیکن ہم ریلیکس ہیں. ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین. 8ویں امام نے ریحان ابن شبیب سے کہا تم نے کسی بات پہ رونا حسین کے, بس بات ختم, ریلیکس. بولیے. اسی طریقہ یہ کہ جب بھی کچھ ڈپریسڈ ہو یا کچھ ایسا ہو تو ہمیں کہنا چاہیے کوئی بات نہیں, یہ وقت بھی گزر جائے, انسان ریلیکس ہو جائے. اور پھر اللہ بھی کے وعدوں کو یاد کرے, ان مع العسر فان مع العسر ریلیکس. اچھا یہ چیزیں آپ کو قوت قلب دیتی ہیں. اب ایک آخری مثال, اور میں جا رہی ہوں اچھے بچوں کی طرح, اس سے پہلے کہ آپ لوگ مجھے پرچی بھیجیں کہ جائیں. وہ 2-3 ہفتے پہلے جب میں باہر گئی تو سامنے ہمارے استاد کھڑے تھے, ان کو دیکھ کے تو میری سٹی ہی گم. ویسے کم لوگوں کو دیکھ کر میری سٹی گم ہوتی ہے, لیکن ہوتی ہے, بعض لوگوں کو دیکھ لوں میں. لیکن اصولی اعتبار سے ہم یہ جو داستانیں بیان کرتے ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. میں نے ابھی جناب خدیجہ کے صرف 3 طرح کے اثار کی طرف اشارہ کیا. اگر آپ ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں تو وہ خاتون جو اپنی ماں سے بھی افضل تھیں وہ تھیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ, یعنی ام الائمہ. کبھی کبھی سوچوں واقعی کیسی حوصلے, صبر اور عزم والی خاتون تھی. انہوں نے اصل میں اپنے بہت شروع سے, بہت چھوٹی عمر سے مشکلات دیکھی. آپ کے لیے اس داستان کو کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ پتہ ہے جب انسان اپنے سے زیادہ کسی کی دردناک داستان سنتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا. مجھے ایک دفعہ کسی ایسی خاتون کے پاس بٹھا دیا گیا جو خودکشی 2 دفعہ اٹیمپٹ کر چکی تھی لیکن مری نہیں تھی. میں نے اسے کہا تم ڈھنگ سے خودکشی کرنے کا سلیقہ نہیں آیا. اس کا مائک کیا, میں نے خیر ان سے کہا کہ تم ایک دن یائیدی ہومس میں گزار لو, یا پھر وہ خواتین دیکھو, بعض اوقات آپ کو پتہ ہے کراچی کے فٹ پاتھ پر صرف مرد نہیں سوتے, بعض اوقات خواتین بھی نظر آتی ہیں. پھر انسان کہتا ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان. تکذبان, کتنی پیاری بات کہی ہے قرآن نے کہ ہمیں اپنے سر کے اوپر چھت ہے الحمدللہ, اس کے اوپر ایک پنکھا چلتا ہے الحمدللہ, جس کے تیز اور ہلکا کرنے پر بچوں کے ساتھ گرمی سردی ہوتی ہے الحمدللہ, سب کچھ اچھا ہے. اور یہ جو مشکلات آئی ہیں 2 حالتوں سے خالی نہیں ہیں, یا تطہیر ہے, تطہیر میرے گناہوں کو دھو ڈال دے گی, یا یہ خدا کا امتحان ہے, ترفیع ہے. یعنی یہ آگے گل پیغانی علی اللہ مقاموں کے جملے ہیں,
یا جی تطہیر ہے یا یہ ترفیع ہے، یا مقام بلند ہو رہا ہے یا گناہ دھل رہے ہیں، جھڑ رہے ہیں، خلاص معاملہ ختم۔ ایک چیز یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ سوچ انسان کے اندر بنیادی طور پر ایک ہے، جیسے پروردگار جب سورہ بقرہ میں روزے کی آیت کو بیان کرتا ہے تو کہتا ہے کہ کہہ دو صاحبان ایمان سے روزہ تم پر فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یعنی ہمارے ساتھ تفسیر کے کہا کرتے تھے اس آیت کا لہجہ پتہ کیسے، ایک ماں ایک بچے کو اٹھا کے اٹھو اسکول جانا ہے، سردی بڑی شدید ہے، بچے کا اسکول جانے کا موڈ، تو ماں کو ذرا تھوڑا سا اس سے کہتی ہے صرف تم نے نہیں جانا، پوری امت کے بچے اسکول جا رہے ہیں۔ قرآن کے اندر 286 داستانیں ہیں بقول آغا ناصر مکرم شیرازی کے، اس میں بعض مثال یہ زیبا ہیں۔ اب میں اپنے موضوع سے آخر کے 8 منٹ کے لیے ہٹ رہی ہوں۔ مجھے ایک پرچی پچھلی دفعہ دی گئی تھی اسی موضوع کے حوالے سے، آپ جن امہات المومنین کی، امہات ائمہ کی بات کر رہی ہیں، سوال کی صورت میں تھا، ان کے شوہر بہت اچھے تھے، بہت عظیم تھے۔ آج کی عورت کا سب سے بڑا مسئلہ شوہر کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہ ہونا ہے۔ یہ اعتراض تھا ان کا اس درس پر، میں اس اعتراض کا جواب دوں اور بات کو مکمل کر دوں۔ میں نے پچھلی دفعہ ازواج امیر المومنین کی بات کی، ابھی میں نے جناب خدیجہ کی بات کی، جناب سیدہ کی بات کی۔ صحیح بات ہے، سامنے زمانے کی حجت ہے، معصوم ہے، ناانصافی نہیں کرنے والا رسول خدا مثلا، یا امیر المومنین کے لیے میں نے یہ روایت پڑھی کہ اگر ان کی کسی زوجہ کا دن نہیں ہوتا تھا اور انہیں اس کے گھر جانا پڑ جاتا تھا، اس کے حجرے میں جانا پڑ جاتا تھا، ایک گھر میں جانا پڑ جاتا تھا، تو مولا وہاں سے وضو نہیں کیا کرتے تھے۔ یعنی اتنی حساسیت، اتنا انصاف تھا ان لوگوں کا بیویوں کے درمیان۔ لیکن ہم بعض جگہ اپنے معاشرے میں مردوں کی، اپنے آسان الفاظ میں کہہ رہی ہوں، ان کی طرف سے نیگیٹیوٹی کا شکار ہے۔ مثلا بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو دین پر عمل کرنا چاہتی ہیں، لیکن سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے؟ شوہر۔ شب جمعہ ہے، وہ بیچاری بیٹھ کے دعائے کمائل پڑھنے کے چکر میں شوہر صاحب کہتے ہیں کراچی کی طرف چلو، اور وہاں بیٹھتے ہیں، تھوڑی سی چائے وائے پیتے ہیں، ڈنر کرتے ہیں۔ اب اس خاتون کا دل نہیں چاہ رہا، یہ بیچاری نے آدھی پڑھ لی اور آدھی کو واپس مفاتی کو الٹا رکھ کر چلی گئی۔ یا بعض خواتین کو شوہر کی طرف سے حجاب پر سپورٹ نہیں ہوتی، نماز کے لیے کوئی الگ سے سپورٹ نہیں ہوتی، اس نے وضو کرنا ہے، بیچاری بیٹھی ہوئی سرگردان۔ مجھے یاد ہے میں نے کسی کے ساتھ ٹریولنگ کی تھی، وہ نقاب کرتی تھی، لیکن میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ نقاب کرنے والی خاتون کا شوہر بالکل بھی سپورٹیو نہیں تھا۔ وہ ہر تیسرے جملے پہ کہتے تھے میں نے تم سے کہا نقاب کرو۔ اور میں نے ایسے لوگوں کے ساتھ بھی سفر کیا کہ جو خود چادر تان کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ بیوی تم وضو کر لو، تافتان کے بارڈر پہ بہرحال راستے میں کئی جگہ ایسی بسیں رکتی ہیں جہاں وضو کا خواتین کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوتا۔ اسپیشلی 92 93 کی دہائی میں آپ دیکھیں وہ کیسا بیابان ٹائپ کی جگہ تھی، سفر کرنے والے کو ہوش ٹھکانے لگ جاتے تھے۔ اب اس خاتون کے لیے صرف ایک چھوٹی سی مثال، وہ خواتین جنہیں اپنے شوہروں کی طرف سے سپورٹ نہیں ملتی، دین کے حوالے سے نہیں ملتی۔ بعض اوقات وہی بات ان کی والی ہماری بہن کی بات بالکل صحیح ہے کہ کوئی الٹا ڈسکریج کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے جملے بولتے ہیں ساری دنیا کی عورتیں کرتی ہیں، صرف عورت نہیں شوہر کو کہتی کہ پوری دنیا کے اگر LCD لگے ہوئے ہیں، بعض شوہر بھی ایسی باتیں، اور وہ ایسی باتیں کر کے میرے حساب سے تو اپنی زندگی کو تلخ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اب جو مثال میں آپ کو دے رہی ہوں یہ قرآنی خواتین میں سے ایک ہیں جن کے لیے حبیب الہ العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد وآل محمد کی روایت کو شیخ ذبیح اللہ محلاتی نے ریاحین میں ہی نقل کیا ہے کہ مردوں میں بہت سارے کامل الایمان مرد گزرے ہیں، خواتین میں صرف 4 گزری ہیں۔ میں چاروں کے نام بھی نہیں لوں گی، ایک نام لے کر آگے چلی جاؤں گی۔ آسیہ بنت مزاحم جن کا شوہر فرعون تھا، وہ فرعون جس کے لیے قرآن کہتے ہیں کہ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ سورہ مبارک فجر میں، کہ اس کا ایک بڑا شاید پتہ نہیں کیا سائیکو پرابلم تھا مجھے لگتا ہے اس شخص کے ساتھ، وہ کسی کو بھی سزا دینا چاہتا تھا اسے اپنے دربار کی زمین پر ڈال کر چاروں ہاتھوں پیروں میں کیل گاڑ دیتا تھا، اور چلو اب بندہ یہ بیٹھ کے بیچارہ بھی لگتا رہے۔ فرعون انا ربکم الاعلی، آپ کے خیال میں اس کے ساتھ سائیکولوجیکل ایشو نہیں ہوگا؟ وہ جب عوام سے چاہتا ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، رکوع کی حد تک جھکا جائے، ایسا شخص خود چلتا پھرتا ہے، ہاں یعنی دوسروں کو اریٹیٹنگ ہوتا ہوگا نا۔ آپ کسی کے اندر خود پسندی دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے اس شخص کے ساتھ زندگی گزارنا آسان نہیں ہے۔ وہ سامنے تو ایسا ہے جو کہہ رہا ہے میں سب سے بڑا رب ہوں، اور جس کے اوپر غصہ آ جائے گا اس کے ہاتھوں پیروں میں کیل گڑوا دے گا۔ آغا محلاتی سیانہ ماشطہ کی داستان کو تفصیل سے نقل کرتے ہیں۔ یہ مومن آل فرعون کی کزن بھی تھی اور کزن بھابھی بھی تھی، مومن نہیں فرعون کی
کزن بھی تھی اور کزن بھابھی بھی تھی. یہ مومن آلے فرعون جناب حزقیل کی زوجہ تھی. اس کی بیٹی کے پاس بال بنانے آیا کرتی تھی. ماشطہ کنگھا کرنے والے کو کہتے ہیں. اردو میں اس کے لیے کوئی پرٹیکولر ورڈ نہیں ہے. میں نے اس کی خود ہی سے عجیب و غریب سا ترجمہ کیا ہیئر ڈریسر. حالانکہ ہیئر ڈریسر اور ہوتا ہے اور بال میں کنگھی کرنے والا. کتنی حرام عورتیں تھیں. بندہ پوچھے اس زمانے کی کنگھی کرنے کے لیے کوئی آ رہا ہے. تو خیر ہندا کا بھی ایک جملہ ہے تاریخ میں کہ اس طرح سے غلام خرید کر آزاد ہوتے رہے تو ہمیں اپنی بیک کو خود اسکریچ کرنا پڑے گا. یعنی اسی طرح سے پیغمبر کے حوالے سے. لیکن خیر اس نے ہاتھ سے کنگھی چھٹی. خلاصہ داستان یہ ہے کہ اس بیٹی نے نا پوری ویل لکل ہمزۃ لمزہ تھی باپ کو جا کے شکایت کر دی کہ یہ خدائے موسیٰ اور ہارون پر ایمان لائی ہے. سیانہ کو بلایا گیا. سیانہ کو ایک روایت کے مطابق جلا کر خاک کر دیا گیا 2 بچوں کے ساتھ. سید محمد حسن عابدی صاحب کی کتاب ہے امام زمانہ کی منتظر خواتین کا کردار. سیانہ ان خواتین میں سے جن کے لیے چھٹے امام کی روایت ہے کہ رسول خدا جب معراج پر جا رہے تھے ایک جگہ رکے اور کہا کہ مجھے یہاں سے بہشت کی خوشبو آ رہی ہے. جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ یہاں سے قیامت تک بوئے بہشت آئے گی. کہا کیوں؟ کہا یہاں سیانہ اور اس کے 2 جلے ہوئے بچوں کی راکھ ہے. اور جب پہلے بچے کو جلا دیا گیا تھا نا تو سیانہ کے دل میں ماں تھی بالآخر ہے. دل ایک دم بے قرار ہوا. انہوں نے سوچا تقیہ کا بھی بتایا تھا موسیٰ علیہ نبی افضل الصلاۃ والسلام نے, میں بھی تقیہ کر لیتی ہوں. جو گود کا بچہ تھا وہ حکم خدا سے گویا ہوا کہ بہشت منتظر ہے. جناب آسیہ اس وقت دربار میں موجود تھی. انہوں نے دیکھا ملائکہ سیانہ کے استقبال کے لیے کس طرح آ رہے ہیں. ولیت اللہ تھی. انہوں نے دیکھا بہشت کس طرح سے منتظر ہے. وَأُزْلِفَتْ لِلْمُتَّقِينَ صاحبان تقویٰ کے لیے پور بہشت کو سجایا گیا ہے. انہوں نے فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ میں خدائے موسیٰ اور ہارون پر ایمان رکھتی ہوں. ایک روایت جسے آغا محلاتی نے نقل کیا کہ پہلے فرعون نے ان کی والدہ کو بلایا جناب آسیہ بنت مزاحم کی اور کہا کہ اپنی بیٹی کو سنبھالو, یہ کیسی باتیں کر رہی ہے. اماں نے بھی سمجھایا کہ زندگی سموتھ گزرنے دینا, تم ابھی تک تقیہ میں اپنا دین چلا رہی تھی. آسیہ نے کہا میں نے سیانہ کے ملائکہ کا استقبال دیکھا ہے. اس کے بعد اس نے اب اگلا جملہ سنیے گا, اس نے قصاب بلایا اور آسیہ کے لیے حکم دیا کہ اس کی کھال. ایک روایت آغا محلاتی کتاب کا میں نے ریفرنس دے دیا. کتاب کا نام ہی ریاحین الشریعہ ہے. وہ خواتین جو شریعت کی کلیاں ہیں. جب آسیہ کے لیے قصاب لایا گیا تمام ملائکہ آ گئے. اللہ میاں پروردگارا روئے زمین پر یہ گنتی کے 4 لوگ ہیں جو تیرا کلمہ پڑھتے ہیں, ان میں سے آسیہ کے اوپر اتنی مصیبت نازل ہو رہی ہے تو آسیہ کو پروٹیکٹ کر, یہ ہو جائے زلزلہ آ جائے, یہ ہو جائے. دیکھیں ملائکہ بھی بالآخر حضرت ابراہیم کی داستان میں آپ نے سنا نا, وہ سارے کے سارے اللہ میاں کے پاس چلے گئے ابراہیم کو بچا لے. اللہ میاں کہا وہ ابراہیم جاؤ جا کر بات کر لو. ابراہیم کے پاس آئے تو ابراہیم نے ایک جملہ بڑا پیارا ہے, قرآن کی آیت ہے لا حاجت لک, حاجت ہے تم سے خلاص. اللہ میاں نے کہا جاؤ جا کر بچا لو. یہ سامنے آسیہ جو زیر لب پڑھ رہی تھی قرآن کی ایک آیت ہے اور آسیہ کے تقاضے, پروردگارا اپنی بارگاہ میں میرا ایک گھر بنا, مجھے ایک گھر عطا فرما. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ, مجھے اس فرعون اس کی سارے جو امپائرز ہیں, یہ جو ان کے اس کے سارا سب کچھ ہے, اس سے امال سے نجات دے. وَنَجِّنِي مِن قَوْمِ الظَّالِمِينَ, مجھے ظلم کرنے والوں سے نجات دے. کہا میری بندی میرے پاس آنا چاہتی ہے, میری بندی میری بارگاہ میں آنا چاہتی ہے. تم لوگ کہہ رہے اس کو بچا لو, اس کو میرے پاس آنا ہے, میں تمہاری سنوں یا اس کی سنوں. اور بالآخر اب میرا آپ سے سوال ہے, کچھ بھی ہو جائے بہرحال تمام تر مشکلات کے باوجود تاریخ میں ان بہنوں کا جس کا بھی سوال تھا, تاریخ میں ایسی کئی عورتیں گزری ہیں جن کے شوہر زمانے کے فرعون اور شداد سے کم نہیں تھے, لیکن اس سب کے باوجود they did a great job. انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا. مثلا ایسی خواتین تاریخ میں گزری ہیں جن کے شوہر پرلے درجے کے فاسق فاجر منافق تھے, لیکن خواتین صاحب ایمان تھیں اور انہوں نے سروائیو کیا ہے. یزید کی زوجہ کے بارے میں تو چلیں روایات میں ہم بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے. مثلا بعض مولا کے اصحاب کی بیویاں, یعنی اصحاب نہیں, ان کے زمانے میں کوفہ میں رہنے والے بعض مرد داستانیں ملتی ہیں. یا سید الشہداء کا سر جو لے کر گیا تھا اس کے بارے میں تاریخ میں داستان ملتی ہے. سوال یہ ہے کہ ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر طرف سے سپورٹ ہو تو ہی آپ دین کی. اور کمال کیا ہے, افضل الاعمال اخمزھا, یعنی جو شخص مشقت سہ کر اور قربانی دے کر کسی عمل کو انجام دیتا ہے اس کا اجر اور ثواب بھی خدا کی بارگاہ میں
ज़्यादा है। और बोलिए। तो ये जो बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची करने वाली औरतें होती हैं, चाहे वो बीवियों की शक्ल में हो या फिर माँ, जब माएँ बनती हैं और अपनी औलाद को बहुत ज़्यादा सताती हैं कि मुझे तो ये चाहिए तो चाहिए, तो ऐसी औरतों के बारे में इस्लाम क्या दर्ज देता है? और वो शौहर जो बिल्कुल औरत नुमा होते हैं, बज़ाहिर तो मर्द होते हैं, सही कह रही है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा औरत को ताने देते हैं, तो वो औरत किस तरह अपने शौहर के साथ ज़िंदगी गुजारे? इस्लाम क्या दर्ज देता है कि औरत कितना बर्दाश्त करे? देखिए बर्दाश्त का एक लेवल होता है, लेकिन कुछ आदमी इतना ज़्यादा औरत को सताते हैं, तो उस इस्लाम। देखिए पहली बात तो ये कि फजूल खर्च जिक्र करने वाला शैतान का भाई है। अब वो चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे माँ हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहन हो। आजकल की बेटियाँ भी कम डिमांडिंग नहीं है, वो तो फूड पांडे के ऊपर चल रही हैं। नहीं, या स्कूल में कोई फंक्शन हो तो मैं भी ऐसे ही हाँ, मैं भी ऐसा ही पहनूंगी, मुझे भी ऐसे ही जूते चाहिए। मैं कभी कभी सोचती हूँ जो बेटी बाप का एहसास नहीं करती, वो शौहर का भी कभी एहसास। मतलब मैं किसी को जानती हूँ, उनकी वो एयर कंडीशन वगैरह की रिपेयरिंग का काम करते हैं। बेटी ने शादी के वक्त कहा मुझे फलाने जैसी 6 चूड़ियाँ चाहिए। क्या हमाकत है, तुम सोचो तो सही, वो बाप कहाँ से लाएगा? कहाँ आप कर्जा ले ली, इस कर्जे को अदा करने जिब्राइल आएंगे ऊपर से। पहली बात तो ये कि फजूल खर्च शैतान का भाई है। और बहरहाल इसराफ के ऊपर बहुत रिवायतें, ये जो हम बेवकूफ़ाना। अब तो मैं कल किसी से बात परसों करी थी, मैंने कहा अब तो अल्हम्दुलिल्लाह शादी के कार्डों का भी टंटना ख़त्म हो गया। व्हाट्सएप पर एक कार्ड बनाए, जो किसी दो जो अच्छे बच्चे महारत रखते हैं वो खुद ही बनाकर चला देते हैं, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, अल्लाह अल्लाह बिल्कुल ही खैर सल्ला। दूसरी चीज़ ये कि अव्वलन तो इसके अंदर एक तवस्सुल का बहुत बड़ा रोल है। मसलन अगर सूरह अंबिया पढ़ी जाती है ऐसे लोगों के लिए जो जिनकी कोई आदत हमें इरिटेट करती है, बाज़ औक़ात वो वही बात, कोई भी रिश्ता। ये आपकी बात मुझे बहुत प्यारी लगी कि मर्द औरत नुमा मर्द होते हैं, इनको बड़ी पंचायत होती है। अच्छा उन्होंने तुम्हारे आगे क्या रखा, फिर समधियों के यहाँ बुलाया गया था, उन्होंने टेक अवे दिया। अरे और ये बातें तो औरतों को मायूब हैं। 6 विरासत एक मर्द, उसे अपनी मर्दानगी का खुद भी एहसास, मरना मूछे। और तो क्या है वो टॉम एंड जेरी के कार्टून में किसकी है, बिल्ली की भी है। ये कौन सी ऐसी बड़ी बात है? हकीकत है ऐसे औरत नुमा मर्द हमारे मुआशरे में कम। असल में मैंने देखा है, मेरा मुशाहिदा है, ऐसे मर्द ज़्यादा अम्मा के पल्लू से जुड़े रहते हैं, सारी ज़िंदगी ऐसी बातें सुनते रहते हैं कि वो देन लेन में ऐसी थी, उनके यहाँ गए तो उन्होंने साथ चाय के खाली बिस्किट रख दिए, इतना नहीं हुआ कि मोहल्ले की नुक्कड़ से समोसे 4 मंगवा लेती। ये चीज़ उनकी रूट्स में चली जाती। अच्छा मैं कभी कभी आपको बताऊँ, बाज़ औक़ात मर्द भी बेबस होता है, उसे खुद अपनी अखलाकी मुश्किलात का एहसास, उसे ब्रोटअप ही ऐसे किया गया। मैंने उसे मदरसे में अपनी मोमिनात से पूछा कि कैसे मर्द हैं जो शौहर बीवी पर हाथ उठाते हैं हमारे मुआशरे में। अच्छा इसकी वजह क्या है पता है? हो सकता है उसने अपनी माँ को बचपन में बाप से पिटते हुए देखा हो। ये मजलूम है, इसको आप यानी इस बेचारे के, इसने मसलन 4.5, 5 साल, 7 साल, 8 साल की उम्र में देखा मान खुदा न खास्ता बाप ने माँ पर हाथ उठाया, ये वो माँ को नहीं प्रोटेक्ट कर पाया, इसके अंदर एक नेगेटिविटी आ गई। अभी अपनी बीवी पर गुस्सा। जैसे मैंने फूड पांडा के लिए एक जुमला कल कहा, मैंने कहा सब कहते हैं फूड पांडा के पीछे 1000 औरतों का हाथ है, हड हराम। मैंने कहा आप इसको उल्टा कर ले, 1000 औरतें वो हैं जो अपने बच्चों के अलावा 30-30 बंदों का पकाकर डिलीवरी दे रही हैं, तो आपने नेगेटिविटी क्यों देखी? मुआशरे का मुस्बत पहलू मैं क्यों नहीं देखा? लेकिन वो औरत जो शौहर की बद अखलाकी पर सब्र कर ले, उसके लिए जो एक रिवायत बड़ी मशहूर है कि वो जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा मोहम्मद वाले मोहम्मद जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के नाके की महार थाम के जन्नत में जाएगी। अच्छा एक रिवायत में कि उसे आसिया बिनत मुज़ाहिम का सा सवाब मिलेगा। मेरा आपसे सवाल है उल्टा, बाज़ औक़ात मर्द भी तो बीवी की बद अखलाकी को सहते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरत ही पिसती है ख़ानदान की रस्म व रिवाज में। मसलन मामों की बेटी से शादी हो गई, अब अम्मा इमोशनली ब्लैकमेल करी, मैं भाई से छुट जाऊंगी, हमारे दरमियान पड़ जाएगी और तुम जो भी है बस गुजारा करो। मसलन साल के बाद एक बेटी हो गई, तुम्हारी बेटी के आगे भी आएगा, वो भी सब्र करता है। सिर्फ औरतें ही अम्मा अब्बा के जुड़े हुए हाथ, ख़ानदानी बेटे भी अपने अम्मा अब्बा के जुड़े हुए हाथ देखकर ज़िंदगी गला देते हैं, गंवा देते हैं। ऐसे मकाम पर सिवाय तवस्सुल के, देखिए मुश्किलात 2 तरह की है, एक मुश्किलात काबिल हल है और एक मुश्किल काबिल हल। मतलब मैं एक मिसाल देती हूँ, यहाँ से सफाई कर दे वो बेचारी ब्यूटी पार्लर वाली, खूब कोई बात नहीं, कुछ अरसे के बाद दोबारा आईब्रोज आ जाएंगी, लेकिन मेरी दाढ़ निकाल कर रख दे डेंटिस्ट मेरे हाथ पर गलत, तो अब इस उम्र में दाढ़ उगने वाली
داڑھ تو خیر میرا خیال ہے بچپن میں بھی اگنے والی وہ داڑھ ایک ہی دفعہ ہی آتی ہیں، یہ ملکی ٹیتھس ہوتے ہیں جو بچوں کو دوبارہ اگاتے ہیں. تو بعض مشکلات لاحل ہیں. ان کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک توسل جو آپ کو قوت قلب دیتا ہے کہ آپ ان مشکلات کو سروائیو کر جائیں گی، ایک صبر کرنا آسان حقیقت ہے آسان نہیں ہے. میرا آخری جملہ سلام ہوں خواتین پر. میں یہ بھی کتاب دیکھ رہی تھی داستان ازدواج معصومین، جناب ام رباب پر ایسا صبر دکھایا. 11 محرم کو جب نکلی ہیں، میں اپنی بات پوری کر لوں کیونکہ بعد والے ٹیچر کا ٹائم ہو رہا ہے، جب نکلی ہیں 11 محرم کو تو آواز تھی لاش 712 کو، اے سلیمان کربلا جب تک آپ زندہ تھے نا میری زندگی میں غموں کی دھوپ نہیں آئی. میں نے سوچا بھی نہیں تھا میں آپ کی لاش کو اس طرح دھوپ میں چھوڑ کے چلی جاؤں گی. لاش بھی کیا تھی. جناب زینب کبریٰ کے جملے ہیں، یا رسول اللہ ھذا حسینک مرملا بالدماء مقطع الاعضاء مسلوب بالامامۃ والردا. یا رسول اللہ یہ آپ کا حسین ہے، ٹکڑوں میں بٹا ہوا، جس کے اوپر خاک اور خون جم گئی ہے، مسلوب بالامامۃ والردا. میرے بھائی کے تو امامے اور ردا کو بھی لوٹ لیا گیا. کیسا صبر تھا. میرا آپ سے صرف ایک جملہ، صبر. ہم کربلا کی خواتین کو دیکھیں، جو ہماری استاد یہ جملہ پڑھا کرتی تھی، واپس آئی تھی نا تو سحر کا وقت ہوتا تھا، بنو ہاشم کی عورتوں کی آنکھ کھلنے کی وجہ ان کے بہن ہوا کرتی تھی، ایک اجلے جھولے کو ہلاتی رہتی تھی. اصغر کہاں، کربلا کی ریت تو بہت گرم ہے، تم بابا کے پاس سو گئے. میں کسی بچے کو ہمکتے ہوئے دیکھتی ہوں مدینے میں، مجھے تم یاد آتے ہو. کبھی کبھی ہاتھ تھک جاتا تھا نا اس اجلے جھولے کو ہلاتے ہوئے، تمہاری استاد کہا کرتی تھی ایک خون آلود پیراہن چہرے پہ ڈال لیتی تھی، یعنی کبھی جھولا کبھی وہ خون آلود پیراہن، اور آواز دیتی تھی سکینہ. بیٹے تو شروع سے ہی باپ کو پیارے ہوتے ہیں. تم نے سوچا نہیں ماں کو چھوڑتے وقت ماں کس طرح سے بغیر اصغر کے اور بغیر تمہارے رہے گی. میں مدینے کی عورتوں کو دیکھتی ہوں اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہیں، مجھے تم نظر نہیں آتی، مجھے تم نظر نہیں آتی. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں واقعی کربلا کے بعد زیادہ دیر سروائیو نہیں کیا جناب ام رباب نے. واقعی کیسا صبر تھا، ہر اعتبار سے حوصلہ، صبر، عزم. اور اس سے زیادہ تلخ وہ جملہ ہے جو آقا علی نظری منفرد نے اپنی کتاب صحیفہ کربلا میں بیان کیا. کہا شکوفہ پہنچ کر تو بنی ہاشم کے علاوہ ساری خواتین آزاد ہو گئی، شام کی مصیبت میں صرف بنو ہاشم کی عورتیں تھیں. واقعی صبر تھا، آزمائش تھی، جو بھی تھا بہت سرفراز رہی. اس لیے کہ سید الشہداء کے آخری جملے تھے وَاسْتَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ وَاللَّهُ مُحَافِظُكُنَّ وَاللَّهُ يُرَاكُمْ سُبَايَا. اپنے آپ کو مصیبت کے لیے تیار کر لو، خدا تمہاری حفاظت کرے گا، خدا تمہیں در بدر ہوتا ہوا دیکھے گا. لیکن اس مصیبت کے بدلے میں تمہارے دشمنوں کو بدترین عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور تمہیں بہترین نعمتوں سے نوازا جائے گا. پروردگارہ ہماری سب سے بڑی حاجت تو تیری بارگاہ میں یہ ہے کہ ہمارے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارے پریشان حال جو بھی پریشان ہے، جس اعتبار سے بھی ہے، سوشلی، فائنینشلی، فزیکلی، جو بھی پریشانی ہے، بحق محمد علیہ محمد اس پریشانی کو دور فرما. پروردگارہ ہمارے بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، ہمارے بے گھروں کو گھر عطا فرما. جو مومنین اور مومنات رزق کی تنگی کا شکار ہیں ان کی تنگی کو برطرف فرما. پروردگارہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے باقیات الصالحات میں سے قرار دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. میری ایک خصوصی دعا آپ سب بہنوں اور بیٹیوں کے لیے. بہرحال ایک مشقت کر کے یہاں تک آتی ہیں آپ لوگ، ایک صحیح کرتی ہیں. پروردگار آپ کے اس آنے کو، آپ کے اس بیٹھنے کو، آپ کے سننے کو آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا سبب قرار دے انشاءاللہ. اور پروردگار آپ سب کی خصوصی دعا آپ سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. ایک دعا ایسے شخص کو جس کو اپنا لائف پارٹنر یا کوئی بھی اریٹیٹ کر رہا ہے، یہ سب سے پیاری دعا ہے، یا مقلب القلوب والاحوال حول حالنا الی احسن. وہ دلوں کو بدلتا ہے، وہ حالات کو بدلتا ہے، بس اس سے بار بار مانگے. مولا فرماتے ہیں میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو دعا مانگتے ہیں نہیں ملتی چلے جاتے ہیں. میں ایسا گداگر ہوں جو دروازہ اتنی دیر بجاتا ہے کہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے. اور انشاءاللہ مولا کی دعا کو خدا نے قبول کیا، ان کے صدقے میں آپ سب کی دعاؤں کو بھی قبول کرے. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ.